नीबा और आनिया को इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी मशहूर डिज़ाइनर ने जॉब ऑफर की थी। मी आप अब्बू से कहें ना मुझे जाने दें, ये मेरा ख्वाब है और मैं इस ख्वाब को पूरा करना चाहती हूँ। आनिया के वालिद इसके दूसरे शहर जाने पर बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उसने रिजा बेगम से अपनी सिफारिश करने का कहा। अरे मैं इन्हें क्या कहूँ जब मैं खुद तुम्हारे इतनी दूर जाने पर राजी नहीं। रिजा बेगम ने साफ इनकार कर दिया। आप लोग क्यों राजी नहीं हो रहे? मैं अकेले नहीं जा रही, मुनीबा भी मेरे साथ होगी। अम्मी इतनी बड़ी मशहूर फैशन डिजाइनर के साथ काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे ये बात? बेटा हमें तुम्हारी शादी करनी है, ये शादी की उम्र है तुम्हारी, ये डिजाइनर वगैरह शादी के बाद बनती रहना। रिता बेगम के कहते ही हानिया ने मुंह बसूरा था। मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अपना फ्यूचर बनाना है। मैंने इतनी पढ़ाई शादी करके घर बैठने के लिए नहीं की। बेटा मैं मानता हूँ तुमने बहुत मेहनत की है, मगर हम अभी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। एक बार लड़की की उम्र ढलना शुरू हो जाए तो रिश्तों में मुश्किल पैदा हो जाती है। अनिया के वालिद अपनी बेटी को दिलो जान से चाहते थे। उसकी सिर देख सर पर हाथ रखकर बड़े प्यार और तामुल से समझाने लगे। अब्बू मेरा ख्वाब है, प्लीज मुझे पूरा करने दे, प्लीज। मैंने दिन रात मेहनत की है, शादी के बाद मौका नहीं मिलेगा। आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी नहीं बेटा बना कर रखा है। क्या अगर मेरी जगह आपका बेटा होता और उसे ये ऑफर मिलती तो क्या आप तब भी यही फैसला करते? नहीं, नहीं ना, आप तब इसके ख्वाबों को अहमियत देते। तो मेरे लिए इतना अलग फैसला क्यों? मैंने बहुत मेहनत की, प्लीज मुझे मेरे ख्वाबों को जी लेने दे। वो मेहनती अंदाज में अपने वालिद से गोया हुई, उसकी आंखें पुरनाम थी। हानिया इस्लामाबाद जाने का मौका किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहती। उसे यकीन था वो अपना बेटा बहुत जल्द तलाश कर लेगी। उसकी आंखों में अलग ही जज्बा और चमक थी, इस कदर चमक के इसके वालिद इनकार न कर सके। हानिया मुनीबा के साथ इस्लामाबाद रवाना होगी। एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि सामने मैगजीन पर नजर पड़ी। इस पर आकाश की तस्वीर देख दिल खुद ब खुद इसकी जानब राग़िब होने लगा। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर मैगजीन हाथ में उठा ली। कितना हैंडसम है ना? इसके साथ काम करने वाली लड़की आकाशा की तस्वीर देख ठंडी आ बरते हुए हाँ, हानिया उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कोई अंदाज में जवाब दिया। गनिया इसके बराबर में आकर मैगजीन पर झुकते हुए, पता है ये कराची के नंबर 1 होटल का मालिक है और अब तो इसने 2-3 नए रेस्टोरेंट्स भी खोले हैं और सबसे मजेदार बात ये खूब नौजवान अभी बैचलर है। कन्या इसके कंधे से कंधा टकराकर शोखी से बोली। अच्छा इन जैसे अमीरजाद अच्छा इन जैसे अमीरजादे हम जैसों के नसीब में कहाँ। और वैसे भी हम गरीब लड़कियां सिर्फ फन होती हैं इन अमीरजादों के लिए। इसलिए ठंडी आ बनना बंद करो और काम पर लगो। मैम के आने से पहले पहले मुझे सारे डिजाइन लाकर चेक करो। हानिया काशा की तस्वीर पर दूसरी मैगजीन रखते हुए बेदिली से कहने लगी। ओके अभी लाती हूँ छोटी मैम। कन्या मुंह बसोरती हुई चली गई। उसके जाते ही आनिया ने आकाशा वाली मैगजीन हाथ में उठा ली थी। कुछ सानियों तक बस खामोश बैठी इसकी तस्वीर को तकती रही। हानिया प्लीज यार, कुछ कपड़े मॉडल्स के लिए मुझे चाहिए थे और वो मैं घर भूल आई हूँ, तुम प्लीज लेकर आ जाओ। मुनीबा ने आकर कहा तो उसने फौरन आकाशा की तस्वीर को छुपाया था। तुम अभी भी इसे याद करती हो? मुनीबा ने देख लिया था उसे तस्वीर छुपाते हुए। वो हैरत से गोया हुई। नहीं, अचानक नजर पड़ी थी मैगजीन पर, जाना पहचाना चेहरा लगा तो उठाकर देखने लगी। इतने में तुम आ गई। चलो तुम फिक्र मत करो, मैं कपड़े ले आती हूँ। हानिया तेजी से कार की चाबी उठाकर बाइक की जानब चल दी थी। वापसी पर उसे काफी तेज भूख लग रही थी। सोचा पहले खाना खा ले, यही सोचकर एक रेस्टोरेंट के आगे कार रोकी। खाने के बाद जब वो वापस आकर कार का गेट खोलने लगी तो उसकी निगाह वहां एक ईंट पर सर टिकाकर सोते हुए बच्चे पर पड़ी। हानिया फौरन इस बच्चे की जानब लपकी। वो बच्चा ईंट पर ऐसे सर रख कर सो रहा था जैसे वो किसी नरम और मुलायम तकिए पर सर रख कर सो रहा हो। ये बेचारा यहाँ रोड पर क्यों सो रहा है? खुदा न खासा कोई गाड़ी से जख्मी कर दे तो। हानिया ने ये सोचकर इस बच्चे के हाथ को हल्का सा हिलाया। हानिया ने उसे 2-3 आवाजें भी दी। इसे बच्चे के पास से अजीब धूम महसूस हुई, जैसे वो कोई नशा करके सोया हो। हानिया ने बड़े प्यार से बच्चे के चेहरे पर थपथपाया, मगर वो बच्चा बहुत गहरी नींद की आगोश में था।
बेटा आपका यहाँ रोड पर सोना ठीक नहीं है, उठो। हानिया तेजी से अपनी कार से पानी की बोतल निकाल आई और उस 6-7 साल बच्चे पर पानी का छिड़काव करने लगी। पानी के छिड़कते ही वो बच्चा हड़बड़ा कर उठा। वो हानिया को देख पूरी तरह खौफजदा हुआ। उसकी आंखें नशे के सबब खुल तक नहीं रही थी, लेकिन वो हानिया से खौफ के सबब लड़खड़ा कर अपने पास रखा बोरा हाथ में लेकर भागने लगा। हानिया ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वो रुका ही नहीं। या अल्लाह, बेचारा, न जाने किस जालिम ने इतने से बच्चे को नशे की लत लगाई है। हानिया रंजीदा होकर बोली। वो बच्चा तो भाग गया था मगर हानिया का ध्यान इसी में उलझा रह गया था। 4 साल से अपना बेटा ढूंढ रही थी मगर कामयाबी जैसे उसकी बेसब्री और बेबसी का मजा ले रही। इस बच्चे की हालत देख हानिया के ज़हन में अपने बेटे का ख्याल आया था, जिस पर उसका दिल तड़प उठा। वो दिल ही दिल में गोया हुई कि खुदा उसके बेटे की हिफाजत करे। डरपोक डरपोक, सिला मुसलसल इसे चढ़ा रही थी मगर इसके कान पर तो मानो जूं भी ना ली गई। वो बहुत ही अलग शख्सियत का मालिक था। वो अबरिश के अलावा किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसने होश संभालने के बाद से अबरिश को ही अपनी मां मान कर लिया था। अबरिश की मोहब्बत को 2 हिस्सों में तकसीम होता देख सिला राइब से बहुत जला करती, जिस वजह से उसे चिढ़ाने के लिए डरपोक जैसे इल्काबाद का इस्तेमाल करती, मगर राइब उसके लिए हमेशा मुकम्मल इग्नोर का बोर्ड लगाए रखता। यहाँ तक कि सिला अक्सर थक कर खुद ही बैठ जाती। मोहम्मद अबरिश के घर में दाखिल होते ही वो तेजी से सोफे से उतरने लगा। जैसे ही महंगी कालीन पर पाँव रखने लगा, उसकी मुलाजिमा ने उसके मुंह में जार के स्लीपर्स बना दिए। वो दौड़ता हुआ अबरिश की जानब आ रहा था। अबरिश ने भी उसकी कमर नीचे बैठ कर अपनी दोनों पाए खोल। राइब अबरिश मलक के सीने से आ लगा था। वो भी मोहब्बत के आसार में जकड़ते हुए गोद में लेकर खड़ी हो गई। खाना क्यों नहीं खा रहे आप? मुझे जैसे ही आपकी बीज आने की कॉल आई, मैं सारा काम छोड़कर चल गई। अबरश ने बड़ी मोहब्बत से इस्तफसार किया। क्योंकि मुझे आपके साथ खाना था, आपने वादा किया था, लेकिन आप हर बार की तरह भूल गई। राइब नहायत ही ज़हीन और होशियार था। सिला और वो हम उम्र थे, लेकिन सिला इसकी तरह रवानगी से जुमले अदा नहीं कर पाती थी जैसे वो बआसानी कर लेता। वो आम बच्चों से कदरे मुख्तलिफ था। राइब ने संजीदगी से जवाब दिया तो अबरिश के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। ओह सॉरी बेबी, मॉम भूल गई थी। चलो चलकर खाना खाते हैं, मॉम आपको अपने हाथों से खिलाएंगे, अबरिश ने मोहब्बत से झूठ लहजे में कहा। सिला अपनी माँ की गोद में राइब को देख पूरी तरह जल कर पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली। समझती नहीं है, सिला हर वक्त जल कर ये जुमला बटराती रहती है। एक बच्चा औंधा एक बच्चा मुंह औंधा किए उसके सामने ईंट पर लेटा हुआ था। वो करीब गई तो बच्चे ने अपने सीधे हाथ से सर खुजाया। उस बच्चे की कलाई पर काला निशान देख हानिया तड़प उठी थी। मेरा बेटा, उसका कलेजा मुंह को आया था। अपने बेटे को इस तरह तपती धूप में रोड पर ईंट पर सर रखकर सर टिका कर लेटा हुआ देख वो बच्चा सर उठाकर शिकवे भरी निगाह से हानिया को देखने लगा था। मम्मा, ये धूप मेरे पाँव जला रही है, मुझे बचाओ। मम्मा, ये गर्मी मेरे जिस्म पर झुलसा रही है, क्या मुझे अपने आंचल में नहीं छुपाओगी? मम्मा, क्या मैं इतना बुरा था कि तुमने मुझे पैदा होते ही फेंक दिया? मम्मा, मेरा कसूर ही बता दो कम अज कम। देखो क्या हालत हो गई है मेरी। क्या रोजे में से जब मैं तुम्हारा दामन पकड़ कर कहूँगा तो मुझे इस हालत तक मेरी माँ ने पहुँचाया, क्या तब तुम भाग पाओगी? क्या तब तुम्हारे पास कोई जगह होगी छुपने की? देखो तो सही मैं किस हाल में हूँ। मम्मा, तुमने कैसे फेंक दिया मुझे? क्या मैं तुम्हारे वजूद का ऐसा नहीं था? क्या मैं जीरो नहीं था? क्या मैं एक इंसान नहीं था? नहीं नहीं मेरे बेटे, मैंने तुम्हें नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका। मैं तो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढती फिर रही हूँ। मेरा यकीन करो, मैं बहुत बेबस थी इस वक्त। मेरा यकीन करो मेरे बेटे। हानिया नींद में रोते हुए बो रही थी। हानिया उठो। हानिया मुनीबा ने जब इसे नींद में रोते हुए बोलता देखा तो हाथ हिलाकर उठाने लगी। वो यही कहते हुए उठी कि उसने नहीं फेंका, वो बहुत बेबस थी। उठने के बाद भी वो बहुत देर तक सर पकड़कर रोती रही। मुनीबा मुसलसल इसकी कमर सहलाने लगी। तुमने डॉक्टर को बताया कि तुम नींद में उठकर रोती हो? हाँ बताया था, दवाई भी दी थी उन्होंने, मैं खा भी रही हूँ, मगर कुछ नहीं होता। ये मेरे ज़मीर की मलामत है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक मैं अपने बेटे को ढूंढ कर इससे माफ़ी न मांगू। हानिया बिलख कर रोते हुए बोली। हानिया के वालिदैन उसे वापस बुला रहे थे। आखिर 5 साल काफी बड़ा अरसा होता है। उनकी आंखें थक गई थी अपनी बेटी की राह तकते तकते। एक दिन उसकी
والدہ کی کال آئی، کافی پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے آنیہ کو اطلاع دی کہ اس کے والد کی طبیعت ناساز ہے۔ اسے سنتے ہی اس کا دل بے چین ہو گیا، وہ واپس کراچی لوٹ آئی تھی۔ شادی کر لو بیٹا، تمہارا یہ باپ اپنی بیٹی کو دلہن بنتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آج تمہاری جگہ میرا بیٹا ہوتا تب بھی میں یہی آرزو رکھتا۔ بوڑھا باپ اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے۔ اس کے والد سر پر ہاتھ رکھ کر بہت محبت سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرنے لگے۔ انیہ کی نگاہ تو صرف اپنے والد کے سخت ہاتھوں پر ٹکی تھی جو انہوں نے سر پر بڑے پیار سے رکھا تھا۔ وہ کیسے منع کرتی اپنے والد سے، مگر ہاں کرنا بھی تو اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی شادی ایک رات بھی نہیں ٹکے گی، کوئی پاکیزہ ماتھ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آج دل کو شدت سے وہ دوسرے پلانٹ کا بندہ یاد آیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرے، پہلی بار آکاش کا مسکراتا ہوا سراپا نگاہوں میں گھومنے لگا۔ کاش تم ندیم کے کزن نہ ہوتے، کاش 100 کروڑ کاش۔ وہ دل ہی دل کہہ کر ایک گہری آہ بھرنے لگی۔ جواب دو بیٹا، تمہارا باپ منتظر ہے تمہاری آہ کا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے خوابوں کی قدر کیا، مگر اب میرے نزدیک یہ وقت ڈھلتی عمر کا ہے، اور اس عمر کے ڈھلتے ہی چہرے کی شادابی ساتھ چھوڑنے لگے گی۔ تم سمجھ رہی ہو نا بیٹا، تمہارا یہ بوڑھا باپ کس بات سے ڈر رہا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تامل سے اسے سمجھانے لگے۔ بیٹا ہاں کر دو، میں رشتے والی کو کل ہی بلا لوں گی۔ ردا بیگم بھی اب زور دے رہی تھی، وہ بت بنی بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ مجھے تھوڑا وقت نہیں، میں اپنا بتیک کھولنا چاہتی ہوں۔ میں نے 5 سال بہت محنت کی ہے، بس 1-2 سال اور دے دو مجھے، پھر آپ جس سے کہیں گے اس سے شادی کر لو پلیز۔ وہ اپنے والد کو کیسے بتاتی کہ وہ چاہ کر بھی نکاح جیسے مقدس رشتے میں نہیں بن سکتی، اس لیے اپنے والد کا ہاتھ سر سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منتی انداز میں کہنے لگی۔ ردا بیگم سمجھ گئی تھی کہ وہ صرف اپنی شادی ٹال رہی ہے۔ تم شادی کر لو بیٹا، بوڑھے ماں باپ کی زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے کل نہیں۔ تم ہمارے جانے کے بعد کیسے رہو گی، اور ہمارا بھی تو سوچو، ہر وقت فکر لگی رہتی ہے ہمیں۔ ایک بار تم اپنے گھر ہی ہو جاؤ تو ہم بھی سکھ کا سانس لیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ہانیہ کے والد اپنی بیٹی کی بات سن خاموش ہو گئے تھے، لیکن ردا بیگم اسے سمجھانے کے لیے الگ کمرے میں لے گئیں۔ وہ ہانیہ کے دونوں بازو پکڑ کر کہنے لگی، ان کا لہجہ فکر مندی کو ظاہر کر رہا تھا۔ امی، میرے شادی نہ کرنے میں ہی میرے گناہوں کا پردہ ہے۔ شادی کی پہلی رات سب ختم ہو جائے گا، ورنہ بد کردار اور نہ جانے کون کون سی گالیاں دے کر گھر سے نکال دے گا، تب بھی تو میں اکیلی ہی رہ جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ نے سوچا بھی ہے کیا ہوگا؟ یہ معاشرہ میرے باپ کو چین سے جینے نہیں دے گا۔ ابھی کم از کم میرے ابو سر اٹھا کر تو چلتے ہیں معاشرے میں، مگر حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد کیا وہ سر اٹھا کر چل سکیں گے؟ نہیں نا۔ بس اسی لیے میں کہہ رہی ہوں، آپ پلیز مجھے شادی کے لیے فورس کرنا بند کر دیں، اس گنہگار لڑکی کے گناہوں پر پردہ ڈلا رہنے دیں۔ آنیہ نہایت رنجیدہ ہو کر بولی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس کی بات ردا بیگم کو لاجواب کر گئی۔ کاش تم نے آکاشا سے شادی کر لی ہوتی، وہ ندیم کا کزن تھا، ندیم نہیں تھا۔ تم نے اس بچے کو کسی اور کے گناہ کی سزا دی۔ ردا بیگم افسردگی سے گویا ہوئی، ان کے لہجے سے ہنسی ٹپک رہی تھی۔ ابھی آنیہ مزید کوئی جواب دیتی، اس سے پہلے اس کا سیل ریز ہوا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی سیل کی جانب لگتی۔ ہیلو آنیہ جی میم۔ سیل کی دوسری جانب آنیہ کی میم تھی، جن کے پاس وہ 5 سال سے کام کر رہی تھی۔ وہ ایک بہت مشہور ڈیزائنر تھی، جن کی ایک بوتیک کراچی میں بھی تھی۔ انہوں نے آنیہ کو بتایا کہ ایک نیا ریسٹورانٹ کھولا ہے، جس کے مالک نے ایک بہت بڑی پارٹی آرگنائز کی ہے۔ اس پارٹی میں ان کے ڈریس کا آرڈر آنیہ کی میم کو ملا ہے۔ وہ چاہتی ہیں آنیہ خود جا کر ان کا ناپ لے اور 3 دن کے اندر اندر ان کا سوٹ تیار کرے۔ میم میں یہاں چھٹیوں پر آئی ہوئی ہوں، آنیہ احتجاجاً بولی۔ آنیہ مجھے ایک ضروری کام آ گیا، صرف اس لیے مجبور ہو کر تم سے کہہ رہی ہوں، ورنہ ان کی پارٹی کا سوٹ میں خود تیار کرتی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، اس لیے تمہیں یہ کام سونپ رہی ہوں۔ ان کی بات سن آنیہ مجبوراً تیار ہو گئی۔ اوکے میم، آپ مجھے ایڈریس سینڈ کر لیں، میں کل صبح ہی ان کا ناپ لینے چلی جاؤں۔ کل صبح؟ چلو ٹھیک ہے، میں ایڈریس سینڈ کرتی ہوں، تم ان کے آفس چلی جانا۔ جی صحیح، آنیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ دوسرے دن اپنی میم کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی تھی، ایک نہایت شاندار اور خوبصورت ہوٹل، جسے دیکھتے ہی
اور تعریفی کلمات ادا کرے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ جائیں فرسٹ فلور پر رائٹ سائڈ، اوکے؟ اب کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی نے کافی دیر ویٹنگ روم میں انتظار کرانے کے بعد اس سے کہا۔ وہ اس بات میں سارے لا کر اپنا پرس کندھے پر ٹانگتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے آفس کا دروازہ شیشے کا تھا۔ جیسے ہی گیٹ اوپن کرنے لگی، اس خوبصورت نوجوان پر نظر پڑ گئی۔ اسے دیکھتے ہی قدم مانو تھم گئے، آنکھیں حسرت سے باہر آئیں۔ اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر دلی طور پر تڑپ اٹھی۔ 5 سال بعد آج اسے دیکھا تھا، آنکھیں کیسے نم نہ ہوتی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا اور اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ دعا بھی لگے نہ مجھے، دوا بھی نہ لگے نہ مجھے، جب سے دل کو میری تو لگا ہے، نیند راتوں کی میری، چاہت باتوں کی میری، چین کو بھی میرے تو نے یوں ٹھگا ہے، جب سانسیں بھروں میں بند آنکھیں کروں، نظر تو یار آئے، دل کو قرار آیا، تجھ پہ ہے پیار آیا، پہلی بار آیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، وہ بس بت بنے کھڑی اس خوبصورت نوجوان کو حسرت بھری نگاہ سے تکتی رہی، جیسے کھونے کے بعد جانا تھا وہ دل کو کس قدر عزیز تھا، جسے کھونے کے بعد جانا تھا کہ اس خوبصورت نوجوان سے دل خریدتا تھا اور دل کے رشتے ٹوٹا نہیں کرتے۔ اچانک پرس میں رکھا سیل رنگ ہوا۔ اس کی آواز پر ہانیہ آوازوں میں لوٹ آنسو جلدی سے پہنچے ہوئے کہا رسید جی جی میں زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ 5 سال بعد آج اسے اپنے سامنے چیئر پر بیٹھا کام مصروف دیکھ رہی تھی۔ تم نے ناپ لیا؟ دوسری جانب سے کیا جانے والا سوال اسے جان لیوا محسوس ہوا۔ وہ نظریں جھکا کر آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی جو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ میم مجھے نہیں لگتا میں اس کام کے لیے بہتر ہوں، اب پلیز۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی، سامنے سے دروازہ مقابل نے اسے آگے بات کرنے کی اجازت دی۔ نہ اس طرح سیل پر ہاتھ مارا کہ اگلے لمحے سیل ہوا میں تھا اور دوسرے لمحے جب سیل نیچے کی جانب گرنے لگا تو اس خوبصورت نوجوان نے برف کی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیل کو کسی بال کی طرح کھینچ لیا۔ ہانیہ تو اس اچانک ہوئے حملے پر حیرت کے مارے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا چہرہ تکتی رہی جو اس کے سامنے اس کا سیل پکڑے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آکاشا نے کہا تھا میں نہیں آؤں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم نہیں آ سکتی۔ 6 سال لگا دیا آنے میں اور اس پر ستم اعلیٰ ستم گیٹ سے ہی واپس بھاگ رہی ہو۔ آکاشا کی آنکھوں کی چمک اس لمحے دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہانیہ حیرت کی پتلی بنے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا آکاشا جتنا خوبصورت نوجوان پہلی بار دیکھا ہے کیا؟ جو پلکیں جھپکنا تک بھول بیٹھی ہو، وہ ابرو اچھا کر شوخی سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں میرا سیل دو۔ میں ہانیہ کا ذہن اچانک آکاشا کے سامنے آ جانے سے پھٹلاہٹ کا شکار تھا۔ اچھا ہے، نیا ماڈل لگ رہا ہے، کتنے کا لیا؟ وہ کیا ہے نا آکاشا بھی لینے کا سوچ جائے۔ آکاشا سیل کو بغور دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھنے لگا۔ ایک تو جب پیلی اور تو چہرے کے ساتھ ہی ملو، کبھی ہنس بھی لیا کرو، بے فکر ہو جاؤ، ہنسنے پر ابھی تک ٹیکس نہیں لگا ہے۔ ٹوکتے ہوئے جھنجھلا کر کہنے لگا۔ اس کا نارمل بیہیویئر ہانیہ کو الجھا رہا تھا۔ میں یہاں کام سے آئی تھی، وہ نظریں جھکا کر آہستگی سے گویا ہوئی۔ پتہ ہے مجھے، میں نہیں بلوایا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا انکشاف ہانیہ کے کان کھڑے کر گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تمہارا یہاں آنا محض ایک اتفاق ہے؟ نہ میں جانتا تھا تم کہاں کام کرتی ہو۔ آج آکاشا کے چہرے سے خوشی کے جام بچ گئے تھے، وہ پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے گویا ہوا۔ او تو کیوں ملنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟ ہانیہ سنجیدگی سے بولنے لگی۔ اچھا سوال ہے، پر مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب تم پہلے سے ہی جانتی ہو۔ مجھے جانا ہے، میرا سیل واپس دو۔ اپنا سیل اس کے ہاتھ سے خود لے لیں گی، مگر آکاشا نے اس کا سیل اپنی جیب میں ڈال دیا۔ ہیلو میڈم، تمہاری کچھ گمانی ہے، آکاشا نے تمہیں یہاں کام سے ہی بلایا ہے۔ میرے ڈریس کا ناپ لو، پھر بھلے ہی چلی جانا۔ آکاشا نے فوراً اپنا لہجہ بدلا تھا، ذرا سخت انداز میں کہہ کر آفس کے اندر چلا گیا۔ ہانیہ اس کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ الجھی۔ کیا اندر آؤ؟ آکاشا کے اندر بلانے پر ہانیہ اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ جلدی سے ناپ دو، پھر مجھے جانا ہے، وہ نظریں جھکا کر دھیمے سے بولی۔
ہمارے یہاں سے نصیب کہاں کہ آج آپ جیسے ستمگار ہمیں لے نہ آپ ہی لے لے فیشن ڈیزائنر صاحبہ۔ وہ محبت کی جال آنکھوں سے پھینکتے ہوئے منہ بسودن دیا کہنے لگا، جس کے جواب میں آنیا نے اسے گور کر دیکھا تھا۔ چلو سیدھے کھڑے ہو، آنیا انچ ٹیپ پر سے نکالتے ہوئے اس طرح وہ ماڈلز کی طرح سٹائل سے کھڑا ہوا۔ نہیں نارمل کھڑے ہو، وہ نفی مگر لاتے ہوئے بولی۔ تو نارمل ہی کھڑا ہوں، وہ تیزی سے کہنے لگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ انجو نے ایک چھوٹی سی ڈائری لی اور قلم اپنے پرس سے نکالے۔ وہ انچی ٹیپ لے کر جب آکاشا کی جانب چلتی ہوئی آ رہی تھی تو اس کے قدم قدم پر آکاشا کا دل ڈول رہا تھا۔ انیا کالر کا ناپ لینے کے لیے جب قریب ہوئی تو آکاشا ترسی ہوئی نگاہوں سے اس کے وجود کو تکنے لگا۔ سچ اس کی آنکھوں میں بھی بھری ہوئی تھی، لیکن وہ انیا پر اشکار نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ہو گیا، میں 2 دن کے اندر اندر آپ کا ایڈریس پہنچا دوں گی۔ اوکے سر۔ انیا اپنا پین سیدھا کان پر ٹکا کر انچی ٹیپ ہاتھوں سے رول کرتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ آکاشا سے ہونے والی ہچکچاہٹ کب دور ہو گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ اس لمحے ایک پروفیشنل فیشن ڈیزائنر معلوم ہو رہی تھی۔ اوکے، آکاشا نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اترے ہوئے منہ کے ساتھ کہا۔ میرا سیل دیں سر۔ انیا اپنا سامان سمیٹ کر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی۔ آپس کی بات ہے، آکاشا کو رکھ لو، سیل سے زیادہ کام کی چیز ہے۔ انیا کا اپنی جانب پھیلا ہوا ہاتھ دیکھ اس پر سیل رکھنے کے لیے اپنا ہاتھ مسکراتے ہوئے رکھ کر محبت سے چور لہجے میں ایک آنکھ دبا کر کہنے لگا۔ ہو گیا؟ اور ٹھنڈا تھا، ہنسی نہیں آئی۔ انیا سنجیدگی سے گویائی۔ اوہ، مجھے نہیں پتا تھا تم طنز بھی کر لیتی ہو، میں تو سمجھا تھا رونے دھونے کے علاوہ تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ حیرت چہرے پر سجائے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آکاشا سیل دو میرا، وہ اس بار سخت انداز میں کہہ رہی تھی۔ اللہ اتنا غصہ! اف! آکاشا کا ننھا سا دل ہے، کیوں اسے بھی فیل کرانے پر تلی رہتی ہو؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ معصومانہ چہرہ بنائے گویا ہوا۔ آکاشا کیا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ انیا جانتی تھی وہ آپ جان کر اسے اپنے پاس روکے کھڑا ہے، اس لیے ڈائریکٹ موضوع پر لائی۔ صاف صاف کہہ کر پہلے بھی ٹرائی کر چکا ہوں، پر تم اتنی ظالم ہو کہ تم نے میری تب کی امیدیں اور خواب توڑ دیے تھے، اور مجھے خوف لگ گیا اب بھی توڑ دو گی۔ اس کی آنکھ سے جو کچھ ثانیوں پہلے مسرت سے بھری تھی وہ یہ جملے ادا کرتے وقت رنج و غم جھلکانے لگی۔ اس کے جملوں سے چبھن محسوس ہو رہی تھی انیا کو۔ اگر میں پارٹی میں انوائٹ کروں گا تو آؤ گی انیا؟ اس کی بات سن خاموشی سے باہر کی جانب چل دی۔ بغیر اپنا سیل لیے وہ پیچھے سے پرامید لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ شادی میں انوائٹ کرو گے تو ضرور آؤں گی، انیا نے سر میری سے جواب دیا۔ اسے سنتے ہی آکاشا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دلہن کو انویٹیشن دینا پڑتا ہے؟ وہ معصومانہ سوال کرنے لگا۔ وہ کیا ہے نا آکاشا پہلی بار شادی کا لڈو کھائے گا، اگر اس ظالم حسینہ کو مجھ پر ترس آ گیا تو، ورنہ دوسروں کی شادی کے جواروں سے کام چلانا پڑے گا۔ اور پھر کنواروں والا نعرہ لگاتا رہوں گا، جیو کنوارے کھو چوارے۔ اس کی بات سنتے ہی انیا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر آئی۔ اوہ واہ، پہلی بار مسکراتے دیکھا ہے تمہیں؟ آکاشا اس کی ہلکی سی دل چرا لینے والی مسکراہٹ پر فدا ہوتے ہوئے بولا۔ فیشن ڈیزائنر صاحبہ، آکاشا انتظار کرے گا آپ کا پارٹی میں۔ وہ پیچھے سے آوازیں لگا رہا تھا مگر وہ تیز قدم بڑھاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ سیل واپس دینے کے بہانے ایک ملاقات پکی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ ناپ لینے کے بعد بوتیک پہنچ گئی تھی۔ کب سے کپڑا پکڑے کھڑی ہو، کٹنگ کرنا کب سٹارٹ کرو گی؟ اس کا سادگی سے اپنی دلہن کہنا انیا کے دل کو لگ گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سحر میں کھوئی تھی۔ آج بہت سالوں بعد دل میں ایک خوشی داخل ہوئی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا آخری بار اس کے حسین چہرے پر تبسم کب رقصہ ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ٹوکنے پر انیا آواز میں لوٹی۔ مہندی کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ یسرا کے گورے ہاتھوں پر مہندی بڑی جچ رہی تھی، جنہیں دیکھ اب انشال کا دل بھی مہندی کی جانب راغب ہوا تھا۔ یسرا ابھی دیکھو میری مہندی۔ یسرا انشال کی تایا کی بیٹی تھی، جو عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی۔ اسے اپنی گوری رنگت پر بڑا ناز و غرور تھا۔ انشال بڑی خوش ہو کر اپنے ہاتھ پر لگی مہندی اسے دکھانے لگی۔ پورے خاندان میں یسرا کے حسن کے چرچے تھے۔ یہی سبب تھا کہ وہ انشال کو حقارت سے دیکھا کرتی تھی۔ اپنی مہندی ضائع ہی لگوا کر نظر ٹھکانے ہی تمہارے کالے ہاتھوں میں، وہ اترا کر کہتی ہوئی چلی گئی۔
اس کا کہا جملہ انشال کے منہ سے دل پر تیسری بار کر پڑا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ننھے سے دل کی فقط اتنی سی تو خواہش تھی، جیسے یسرا کے ہاتھ پر مہندی دیکھ کر سب تعریف کریں، ویسے اس کے ہاتھ پر دیکھ کر بھی کریں۔ وہ تیزی سے ہاتھ دھو کر آ گئی، یہ سوچ کر کہ یسرا کی طرح کوئی اور اس کا مذاق نہ اڑائے۔ سبھی کزن کے ہاتھ پر مہندی چڑی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، صرف ایک وہی تھی جو ایک سائیڈ میں بیٹھی ان کے گورے ہاتھوں پر جلتی ہوئی مہندی کو حسرت سے تک رہی تھی۔ ننھے سے دل پر یہ پہلا زخم تو نہ تھا، پھر کیوں آنکھوں سے آنسو بہنا بند نہیں ہو رہے تھے؟ کیا ہوا؟ رو رہی ہو کیا؟ ہاتھ برابر میں بیٹھتے ہوئے ابرو اچھا کر استفسار کرنے لگا۔ نہیں تو کون رو رہا ہے؟ وہ فوراً اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گرم سے بولی، جس پر احد مسکرا دیا۔ رونا بھی مت تم احد کی بہن ہو شیرنی، اور شیرنیاں روتی نہیں ہیں، رلاتی ہیں، سمجھ؟ احد واقف تھا کہ اکثر وہ سب سے الگ تھلگ کیوں بیٹھتی ہے، وہ اپنی بہن کو مضبوط بنا رہا تھا۔ احد کی بات سنتے ہی وہ اس بات میں سارے لانے لگی۔ احد کی شیرنی کون ہے؟ احد نے ہر بار کی طرح بڑے پیار سے اس کی ناک پکڑ کر پوچھا۔ انشال، وہ تیزی سے اکڑ کر بولی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ احد انشال کا بہت خیال رکھتا، کسی کی مجال نہ تھی احد کے سامنے انشال کو کچھ کہنے کی۔ وہ اپنے بھائی کی لاڈلی تھی۔ وہ مارکیٹ سے آتے وقت تیزی سے کار میں بیٹھ رہی تھی کہ اسے اپنا ہاتھ ایک انجانی جسم میں کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ اوہ، تم نے جان نکال دی تھی میری! انیا مام کو دیکھ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، ہائے جان تو تم دونوں نے نکالی میری ظالموں! ایسے گئے تم دونوں، نہ کوئی کال نہ میسج، اوہ اتنی تب چڑھی ہے مجھے، میں بتا نہیں سکتی۔ مام اگلے ہی لمحے نان اسٹاپ شکوے کرنا سٹارٹ ہو گئی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے انیا کو ندیم کی شادی کی خبر دی، جس منعقد ہوئے بھی 1 سال گزرنے کو تھا۔ انیا کو اب سمجھ آیا تھا کہ عکاشا نکاح کے جواروں کی بات کیوں کر رہا تھا۔ ان کے چہرے پر پھر ایک پیاری سی مسکان کھلی۔ عکاشا کا نعرہ یاد کر کے، جیو کنوارے خوشگوارے! اللہ تمہاری یہ مسکان دیکھے تو سالوں گزر گئے، مجھے تو یاد بھی نہیں میں نے آخری بار کب تمہیں یوں مسکراتے دیکھا تھا۔ مام اپنی سہیلی کی مسکراہٹ پر صدقے جا رہی تھی۔ ساری باتیں کیا روڈ پر ہی کرنے کا ارادہ ہے؟ چلو چل کر کہیں بیٹھتے ہیں۔ انیا کے کہتے ہی وہ اس بات میں سارے لانے لگی۔ اوہ، یہ تمہاری اپنی کار ہے؟ مام نے پوری کار پر نظر مارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ میں نے ابو کو تحفے کے طور پر دی ہے، ان کی شادی کی سالگرہ پر۔ واہ، میری سہیلی تو اب کافی امیر لگ رہی ہے، مام کے کہتے ہی وہ سر جھٹک کر نک کی طرف گئی۔ کار میں بیٹھو، کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہیں۔ ویسے بھی ابھی میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، انیا نے کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کی جانب دیکھ کر کہا۔ اوکے چلو، مام کار میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہیں جانا ہے کیا؟ مام کب سے نوٹس کر رہی تھی کہ انیا بار بار گھڑی کی جانب دیکھ رہی ہے، اس لیے تجسس سے پوچھنے لگی۔ وہ آج پارٹی ہے تو ڈریس پہنچانا ہے۔ کون سی پارٹی؟ شرم نہیں آتی بے وفا دوست اکیلے اکیلے پارٹیاں کرتے ہوئے؟ مام تو فوراً ہی تپے ہوئے لہجے میں بولنا شروع ہو گئی تھی۔ ارے ارے بریک لگاؤ، غلط بس میں چڑھ رہی ہو۔ پارٹی میں نہیں کر رہی، ہمارے ایک کسٹمر کی ہے، ان کا ڈریس پہنچانا ہے۔ ویسے تو اب تک ان کا ڈریس ان تک پہنچ چکا ہوگا، مگر میرے پاس سیل نہیں ہے، اس لیے کسی سے کانٹیکٹ کر کے کنفرم نہیں کر پا رہی، اس لیے فکر مان لو۔ اوہ اچھا، ویسے جانی تم کب شادی کر رہی ہو یہ بتا دو، کیا بغیر شادی کے زندگی چل سکتی؟ جیسے دیکھو شادی کر رہا ہے، میں چڑھنے لگی ہوں اب اس لفظ سے بھی۔ وہ جھنجھلا کر اپنی پیشانی مسلتے ہوئے گویا ہوئی۔ سچ کہوں تو بغیر شادی کے ایک لڑکی کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ابھی تو جوانی میں کام مگن ہو کر گزر جائے گی، مگر بڑھاپا ایک ساتھ مانگتا ہے، ایک مضبوط ہاتھ، ایک ایسا ہاتھ جو خوشی اور غمی دونوں میں ہاتھ کام کرے۔ مام کا جواب سن وہ رنجیدہ ہو گئی۔ کچھ بے وقوف لوگ جوانی میں ایسے سخت گناہ کر لیتے ہیں جس کی سزا بڑھاپے تک پاتے ہیں۔ میں انہی بے وقوف لوگوں میں سے ایک ہوں۔ ان کا چہرہ نہایت قرب سے بھرا معلوم ہو رہا تھا، آنکھیں اس جملے کو ادا کرتے وقت باہر آئی۔ کب تک یار، آخر کب تک خود کو کوستی رہو گی؟ اب آگے بھی بڑھو، اس کمینے ندیم نے تو شادی بھی کر لی، ہنسی خوشی زندگی گزار ہے، اور تم یہاں ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہو جہاں 6-7 سال پہلے تھی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ امی جان بھی یہی کہتی ہیں کہ آگے بڑھو، جبکہ وہ سب جانتی ہیں
आनिया रोहान से लहजे में बोली, वो माँ है यार, और एक माँ तो अपनी बेटी को घर बसता हुआ ही देखना चाहेगी। हम काफी जताते हुए अम्मी जान भी यही कहती हैं कि आगे बढ़ जाओ, जबकि वो सब जानती हैं। आनिया रोहान से लहजे में बोली, वो माँ है यार, और एक माँ तो अपनी बेटी को घर बसता हुआ ही देखना चाहेंगी ना। हम काफी जताते हुए मरे हुए लोग बसा नहीं करते, वो बेबस लड़की अपने को शुमार इतना लोगों में नहीं करती थी। उसका जुमला काफी था, इस पर अंजू हम बयान करते हैं। तुम इस बच्चे की खातिर मरी हो जिसे तुमने 2-3 घंटों से ज्यादा नहीं पाला। कभी सोचा है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने 28 साल पाला, वो तुम्हारे लिए कितना मरते होंगे, कितना तड़पते होंगे, कितना फिक्रमंद रहते होंगे। सॉरी यार, थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि तुम सिर्फ अपनी जान जलाती हो इस बच्चे को ढूंढ कर, और तो कब का मर चुका होगा। माम के अल्फाज रिश्ते की तरह जख्मी सीने में पैवस्त होते हुए महसूस हुआ। ऐसे गुमान हुआ जैसे आज उसका सीना गम से फट जाएगा। वो तड़प कर बोली, अल्लाह ना करे, मैं रोज उठते बैठते जागते सोते इसकी हिफाजत की दुआ करती हूँ। मुझे यकीन है इस बेबस माँ की दुआ इसके बच्चे के हाथ में जरूर कबूल होती होगी। मैंने अपना बेटा अपने रब के हिफ्ज़ व अमान में दिया, मुझे यकीन है एक दिन वो मुझे जरूर इससे मिलाएगा। मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगा लूंगी, उसे अपनी ममता के आंचल में छुपा लूंगी। वो मर नहीं सकता। वो मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी इससे माफी मांगनी है। इस गुनहगार हानिया को इससे माफी मांग। हानिया प्लीज चुप हो जाओ यार, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस हकीकत को कबूल करना मुश्किल है, पर यार यही सच है, वो मर चुका होगा अब तक। और प्लीज यार इस कल हकीकत को कबूल कर लो। हम अपनी चेयर खिसका कर इसके बिल्कुल बराबर में ले आई थी, उसकी कमर सहलाते हुए बड़े प्यार से समझाने लगी, वो मेरा बेटा है माम, वो मेरे वजूद का हिस्सा है। आनिया बिलक बिलक कर रोते हुए बोली, मुझे इल्म है मेरी जान कि तुम कितनी तकलीफ में हो, पर यही हकीकत है, वो मर चुका होगा अब तक, इसलिए प्लीज तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इन लोगों की जानब निगाह करो जो तुम्हारे लिए जीते हैं, अपने वलदैन के बुढ़ापे का ख्याल करो। इस तरह खुद को अजियत में रख कर तुम आंटी को कितनी तकलीफ देती हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा। जान अपने लिए ना सके अपने वलदैन की खातिर उनकी तरफ लौटो। वहाँ मुझे काफी देर तक समझाती रही। वो काफी देर से मेन गेट को तक रहा था। सारे मेहमान आ चुके थे, बस इस जालिम हसीना का इंतजार। ब्रो, अरविश ने कार से उतरते ही खुशी से कहा, ओह उतना लेट, आकाश फटकी से बोला। ब्रो, पार्लर वाली ने लेट कर दिया, पार्टी शुरू हो गई, कब की पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉलेज कर अपनी मुझका कर सब सार करने के लिए। मैं यहाँ अपने खास मेहमान का वेट कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ऐसा कौन सा खास मेहमान आ रहा है जिसका इंतजार मेरे को गेट पर खड़े होकर कर रहे हैं? अरविश बड़े इश्तियाक से इस्तफसार करने लगी, बस है एक, तुम अंदर जाओ, मेहमानों को ख्याल रखो कि इसकी बेताब निगाहें अरविश पर ये अश्कार कर गई थी कि कोई बहुत खास है जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हेलो, अरविश ने मेन गेट से दाखिल होते हुए आकाशा को देखा। हेलो मैम, वेलकम, अच्छा लगा आप आई। आकाशा ने वसीम तौर पर वेलकम किया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए राह का हाथ पकड़कर बेटा हेलो करो अंकल से। अरविश के कहते ही राह ने संजीदा चेहरे के साथ हेलो अंकल कहा। ओ प्लीज, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, आपने मुझे अंकल बना दिया, आप मुझे आकाशा ब्रो बोल सकते हैं। आकाशा नीचे राइब के चेहरे की जानब झुककर इसका गाल प्यार से सहलाते हुए बोला। आकाशा का शिकवा सुन अब उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट निखर आई थी। ओके आकाशा ब्रो, राइब ने संजीदगी से कहा। ओ बेटा, मुस्कुरा भी लिया करो। वैसे तो ये लाइन आकाशा मुझे एक ही लड़की को कहता है, पर आज तुमसे भी कहता हूँ, हंस लिया करो, तुम मत हंसने पर अभी टैक्स नहीं लगाया। आकाशा ने कान के पास मुंह ले जाकर आहिस्ता से सरगोशी की, जिस पर राइब सर से पांव तक आकाशा को बगौर देखने लगा। आकाशा को हमसार ने भी अनजाने में अनिया वाला सवाल किया था, जिस पर आकाशा को तो अब राइब में अनिया की झलक नुमाया नजर आ रही थी। ब्रो, आई साइड वीक है क्या? तुम्हें ये खूबरू नौजवान नजर नहीं आ रहा? आकाश सीधा खड़े होकर अबरू झुकाकर पूछने लगा। ओह, तो आप ही आकाश हैं, अपने नाम की जगह मैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बार बार आकाश आकाश कहना मायूब लगता है।
राइफ का लबु लहजा नहायत संजीदा था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे उर्दू के प्रोफेसर बात कर रहे हैं। उसका जवाब सुन आकाश ने सर पकड़ा था, जबकि अबरिश बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी होंठों में दबाने लगी। ओके ब्रोमबार मैं क्या करूं? आकाशा को आज जैसी काबिल उनकी प्रोफेसर मुयसर नहीं आया। वो बेचारगी से गोया हुआ। सॉरी, मेरा बेटा थोड़ा संजीदा मिजाज है, अबरिश ने लचकदार अंदाज में कहा। माशाल्लाह बहुत क्यूट है। और उसकी संजीदगी आकाशा ओह सॉरी, वो आधे से मजबूर फिर अपना नाम मुखातिब कर रहा था, जिसकी गलती अभी कुछ लम्हे पहले राइब ने दुरुस्त की थी। ये याद आने पर आंखें मीच और दांत जबानों में दबाए माजरत तलब करने लगा। मुझे एक लड़की की याद दिलाती है। वो अगर पार्टी में आई तो मैं जरूर आपके राइब से मिलवाऊंगा, काशा मुस्कुराते हुए कहने लगा। अबरिश इस बात में सारे लाकर राइब का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। यार सेल वापस लेने के बहाने ही आ जाओ। आकाशा बाहर की जानब देखते हुए बेसब्री से गोया हुआ। आंखें रस्ते में लगाए बैठा है दीवाना। उम्मीद और नाउम्मीदी दोनों ही टक्कर से दिल में जकड़ जगड़ रही हैं। बस ये लाख डर ये ला बस डर ये लागता नाउम्मीदी को तैयार न हो जाए। आजो प्लीज, वो फिर बेताबी से कहने लगा। सर आपने कहा था आप गाना गाएंगे, स्टेज और बाकी सारे मेंबर्स तैयार हैं, चलें, इसकी सेक्रेटरी ने आकर कहा। तो जवाबन मुंह मसूर कर छोड़ो, जिसके लिए सारे सेटअप किया था वो तो आई नहीं, तो हमारे लिए गा लें। वैसे भी मैंने न जाने कितने सालों से आपकी खूबसूरत आवाज़ नहीं सुनी। अरविश ने आकर इसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। वो जबरदस्ती आकाशा को स्टेज पर बैठा आई। उसके हाथ में गिटार और चेहरे पर माइक सेट कर दिया। सारी लाइट्स ऑफ कर दी। सिर्फ एक सफेद रोशनी आकाशा को पूरे महफिल की नजरों का मरकज बना रही थी। छन 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 पूरे मॉल में खामोशी छाई थी। सब आकाशा का गाना सुनने के लिए उस पर नजर जमाए खड़े थे कि अचानक किसी की चनकती पाजेब सबकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल कर गई। आकाशा का चेहरा खिल उठा था। वो दुश्मन जहाँ लाल रंग की खूबसूरत सी फिराक में इसके सामने आकर खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से गुस्सा और नाराजगी झलक रही थी। उसने इशारे से कहा, मेरा सेल वापस करो, मुझे जाना है। आकाशा उसकी नाराजगी को खातर में ना लाते हुए गाना स्टार्ट कर दिया था। दिल से दिल का रिश्ता जोड़ा। गहरी बोलती नजरें आनिया के वजूद पर टिकाए वो अपने दिल की तर्जुमानी इस गाने के जरिए कर रहा था। उसकी खूबसूरत आवाज ने मानो सबको अपने शहर में जकड़ लिया। एक अलग ही समा बांधा था उसने। उसकी आंखों से रोमानियत टपक रही थी। आकाशा की नजर जिस टाइम थी, राव ने भी उससे निगाह की। आज वो पहली बार अपनी माँ को देख रहा था। अजीब सी कशिश महसूस की थी राव ने। आनिया से पहली निगाह में बहुत प्यारी सी लगी। वो कहाँ जानता था कि प्यारा तो लगना ही है, आखिर माँ है इसकी। और माँ भी वो जो हर लम्हा उसके लिए तड़पती है। मुस्टैदी से उतरकर आनिया को इग्नोर करते हुए दूसरे मेहमानों की जानिब चल दी। आनिया अपने सेल के चक्कर में इसके पीछे पीछे घूम रही थी। दिल ही दिल में वो खूब महसूस हो रहा था, मगर चेहरे पर बिल्कुल भी इस खुशी के असरात मुरतब ना होने दिए। अरे अरे सॉरी। ये खून की कशिश थी। दुराय को तेजी से आनिया की जानिब रागब करी। जो ब्रिज के पास से चलता हुआ आनिया के करीब पहुंचा था। वो अचानक से मुड़ी तो राय हल्का सा पीछे हटा। आनिया का दुपट्टा उसकी आंखों पर लगा, जैसे जब वो आंखें मसलने लगा। आनिया तेजी से नीचे बैठकर माजरत तलब करने लगी। कोई बात नहीं, राव ने मुस्कुराते हुए कहा। ना जाने क्यों आनिया को शिद्दत से प्यार आ रहा था इस बच्चे पर। वो गाल पर प्यार करे बगैर न रह सकी। कृष्ण ने पहली बार राय को किसी अजनबी से मुस्कुराते हुए बात करते देखा था। क्या नाम है आपका? इस बच्चे को देखते ही आनिया को अपना बेटा याद आ गया था। आंखें खुद ब खुद बाहर आई थी। दिल में ख्याल आया, अगर आज मेरा बेटा मेरे पास होता तो वो भी इस बच्चे की हम उम्र होता। वो राय के गाल प्यार से सहलाते हुए इस्तफसार करने लगी। राहिब, उसने अपना नाम बताया तो आनिया प्यार से दोबारा दोहराने लगी। राहिब, हम बहुत प्यारा ही नाम, बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। राहिब सफेद शर्ट और इस पर डार्क नीले रंग की पैंट कोट जेब तन किए हुए था। उसकी फुल सीनों के सबब पैदाइशी निशान आनिया की नजरों से छुपा रहा। अरे वाह, दो खड़ूस एक साथ। आकाश इन दोनों के पास आकर मजाही अंदाज में कहने लगा, जैसे सुनते ही इन दोनों ने एक साथ घूर कर इसकी जानब देखा।
अब दोनों तो सीरियस ही हो गए। काश काश तो बस मजाक कर रहा था। काश इन दोनों के गोले पर घबरा कर आदत के मुताबिक वो उनको वर्तमान फेरते हुए लचकदार अंदाज में गोया। उसे देखते ही आनिया अपने बिखरते हुए जज्बात पर काबू पाकर खड़ी हो गई थी। मुझे इग्नोर कर रहे हो? आनिया ने एक हाथ कमर पर टिकाकर अबरू उचकाकर गुस्से से पूछा। कौन मैं? उस बेचारे गरीब की क्या मजाल जो आप जैसी बड़ी फैशन डिजाइनर को इग्नोर करूंगा। काश ये दुनिया जान के नजरों में चिर कर सजाए अनजान बनने की अदाकारी कर रहा था। हाँ, मैं भी काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ आप इग्नोर कर रहे हैं। ने राय की कह दिया। काशा ने आंखें मीची थी और साथ साथ राय को चुप होने का इशारा भी करता रहा। काशा तुम क्यों तंग कर रहे हो मुझे? वो चिल्लाकर बोली। हाय आकाशा, सत्य तुम्हारी सादगी पर तुम्हें वाकई समझ नहीं आ रहा। आकाशा उसकी आंखों में झांकते हुए खफगी से पूछने लगा। मुझे मेरा सेल दो, बाकी समझना समझाना बाद में फुर्सत से करते रहना। मजाक लहजे में बोली। ओ नो, आकाश अपनी जेब में हाथ डालकर क्या हुआ? अन्य तजस्सुस में तुम्हारा सेल तो मैं घर ही भूल आया। आकाशा ने लचकदार अंदाज में सर पकड़कर कहा। तुम्हें मजाक लग रहा है सब कुछ। मेरी मैम और कस्टमर्स के कॉल आ रहे होंगे। मेरा सारा काम रुका हुआ है। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम मेरा सेल घर भूल कर आ गए हो। आनिया उसकी बात सुना आपको बोला हुई तो नॉन स्टॉप गुस्से से बोले जा रही थी, जबकि आकाश और रात दोनों ही उसे फिदा नजरों से ताक रहे थे। दोनों उसके गुस्से से ज्यादा उसकी सुर्ख नाक पर तवज्जो दे रहे थे। क्या ऐसे क्यों देख रही हो तुम दोनों? आनिया दोनों को मुस्कुराता हुआ फिदा नजरों से तकता देख उलझ कर सब सार करने लगी। यार गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा सी लगते हो। ऊपर से तुम्हारी भी क्यूट सी लाल टमाटर नाक खाए का दिल रात रख लिया बनते हुए। तुम थोड़ी सी शर्म कर लो, बच्चा खड़ा हाथ धोती आनिया उसे पूरी से नवाजते हुए बोली। और ब्रो ठीक कह रहे हैं आप, उससे मैं और भी ज्यादा क्यूट लगती है। रात में सौ फीसद आकाश की बात से थकावट किया था और क्यों ना करता। माना वो अनजानता के सामने खड़ी खूबसूरत सी लड़की इसकी माँ है, मगर इस लड़की से दिल का पुराना नाता था। वजूद का ऐसा था वो इसके कैसे प्यार ना आता। बच्चों को अपनी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है और यही हाल रहा है। उसे वो गुस्से में भी बहुत प्यारी लग रही थी। किसी को वो तारीफ करे बगैर ना रह सका। अब्रिश ने जब रात के मुंह से आने की तारीफ सुनी तो वो हैरत के गोते खाने की। वो बेचैनी रात को मुस्कुराता और बातें करता देख रही थी। रात तो कभी किसी अजनबी से बात ही नहीं करता, मुस्कुरा कर बात करना तो बहुत दूर की बात है। अब्रिश अब बगौर आनिया को सर से पाँव तक देख रही। वो शुक्रिया। आनिया रात की तारीफ सुनते ही जम गई थी। मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से उसकी गाल से लाकर शुक्रिया अदा करने लगी। आपका नाम? राइफ के पूछते ही। अरे यही तो वो लड़की है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था। आनिया, आकाश की फ्यूचर वाइफ। आनिया जवाब देने से पहले आकाश बोल पड़ा। उसने आखिरी जुमला राजदारी से राइफ के कान के पास हल्की से सरगोशी करते हुए कहा था। तो आप हंसती नहीं है? राइफ के सवाल पर आनिया और जीत गया। आपको कैसे पता? वो तजस्सुस से पूछने लगी। प्रो ने बताया था। राइफ का जवाब सुनती ही आनिया का खा जाने वाली नजरों से बोलने लगी। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, बिल्कुल फारग आदमी है ये। हानिया का मुंह चढ़ाते हुए राइफ से कहने लगी। राइफ चलें? अमरीश ने आकर राइफ का हाथ पकड़ते हुए कहा। मॉम क्या हम आनिया को भी साथ ले चले? राइफ ने आनिया का हाथ पकड़कर अमरीश की जानब देखा। जब इस नन्हे से बच्चे ने आनिया का हाथ थामा उसे अपना दिल बाकायदा बेकरार होता महसूस के हाथों का लफ्ज आनिया को अपने बेटे की याद दिला दी। गोया दिल को लगा था राइफ का हाथ थाम लेना। उधर से निगाहों से राइफ को देखने लगी। राइफ बुरी बात नाम नहीं लेते, आप भी यहाँ नहीं कहो। अमरीश ने फौरन ही टोका था। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा ब्रो हूँ और ये मेरे होने वाली। तो मेरे रिश्ते से ये तुम्हारी भाभी लगी। आकाश शोकी से राइफ की जानब देख कहने लगा। ओह वाह, मुबारक हो। अमरीश ने आकाशा की बात की मुबारकबाद दी, जिस पर आनिया ने गुस्से से घूर कर आकाशा की जानब देखा। शुक्रिया, जल्दी शादी का कार्ड आपको मिल जाएगा, आइएगा जरूर। आकाशा ने लगे हाथों शादी तक की दावत दे डाली थी। जरूर, अमरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो भाभी को साथ ले चले। राइफ को आनिया का हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी लम्हे अमरीश के सर पर कार लगी। उसे नौकरानी ने इत्तला दी कि सिला के पांव पर कांच का गिलास गिर गया है। अमरीश ये सुनते ही परेशान हो गई थी।
एक्सक्यूज मी, अपने साहब का हाथ छोड़ तुम दोनों से बैठ कर बात करने की। तुम सब कहाँ थे? अर्सला का पाँव अब कैसा है? डॉक्टर को बुलाया तुमने? अपने जो से वक्त कर उसे मुलाजमा से अपनी मुलाजमा से इस्तफसार करने लगी। जी जी मैम, डॉक्टर को चेक करवा दिया, वो बहुत रो रही है, आज जल्दी घर आ जाए। मैं बस अभी आती हूँ, तब तक से लगा खास क्या रखो, ऑपरेशन सख्त था क्या मेरे साथ चलेंगी? लाइब ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। उसकी नन्ही सी आंखें पुरंगी नजर आ रही। तान्या ने सानिया खुद को लाजवाब पाया। बेटा ये बड़ी सितमगार है, तुम कहाँ मासूम आकाशा की तरह इनसे उम्मीद लगा बैठे हो? आकाशा दिल जले अंदाज में खोया। आकाशा की आंखें आंसू से सिक्के करे थी, जिन्हें पढ़कर भी वो अनजान बन रही थी। सॉरी, अब्रिश ने आते ही आन्या और आकाशा से रस्मी तौर पर माजरत कर ली। राइफ जल्दी चलो, सिला के पाँव पर फोड़ कर दिया। उसने जल्दबाजी में राइफ का हाथ पकड़ कर खींचा, पर मोम न जाने क्यों इस नन्हे से बच्चे का दिल हाथ छोड़ने के लिए तैयार न था। अब्रिश अपनी जल्दबाजी में राइफ का हाथ खींचते हुए ले जाने लगी। हाथ खींचने के सबब राइफ के हाथ से आनिया का हाथ छूटने लगा। इस लम्हे हाथ जुदा हुआ, आनिया का दिल अजीब सी बेचैनी में गिरफ्तार हुआ। वो पलट कर राइफ को जाता हुआ देखने लगी। ना जाने क्यों दिल इस बच्चे में अटक गया था, जबकि वो उसकी पहली बार थी। इसे क्या हुआ? आकाश उसके चेहरे पर छाई बेकरारी देख इस्तफसार करने लगा। पता नहीं है, ऐसा लगा जैसे मेरा कुछ खो रहा हो, मुझे जैसे मुझसे कुछ छूट रहा हो। वो परेशान होकर बोली। क्या मतलब? आकाश ने समझा नहीं। वो नजम से पूछने लगा। नहीं कुछ नहीं, तुम मेरा साल ला कर दो अभी के अभी, वरना अचानक उसे ख्याल आया वो अपनी फीलिंग्स आकाश से क्यों शेयर कर रही है। ये ख्याल आना था, वो सर झटक कर वापस हल्का कलमा रटने रटने लगी। अब तो सोचने सरापा का लहजा धमकिया में था, वरना क्या? उसकी धमकी सुनते ही आकाश का रूखदार आवाज में अबू उठाकर एक कदम उसके करीब हुआ। तुम थोड़ा दूर हटकर बात किया करो। उसके एक कदम करीब आते ही आनिया की सांस अटकी थी। वो फौरन एक कदम पीछे हटकर मुखलाहट से बोली। क्यों, तुम्हारा दिल भी मेरी नजदीकी से डोलता है? वो शौक सी आंखों में झांकते हुए इस्तफसार करने लगा। नहीं, आकाश की शौक निगाहें इसके दिल की स्पीड बढ़ा रही थी। जबान भी साथ छोड़ती महसूस हुई, मानो सांस आना बंद हो रहा हो। कल चल मेरे घर पहुंचा देना। आन्या ने दूर निकलते हुए एक कदम पीछे लिया। धीमे से लहजे में कहकर नजरें चुरा कर जाने लगी। अच्छा सुनो, उसकी आवाज पर ना चाहते हुए भी वापस मुड़ी। बोलो, वो अबरूज खाकर बेजारी से बोली। अच्छा सुनो, बहुत पराया पराया सा लगता है, अजी सुनती हो? बोलने का मौका कब दोगी? आकाशा ने फिर एक बार सादगी से निकाह का पैगाम दिया। उसकी आंखें मुझको जवाब के मुंतजिर नजर आ रही थी। तुम पहले से ही इल्म रखते हो, मेरा जवाब क्या है? फिर बार बार क्यों वही सवाल करके मुझे शर्मिंदा करते हो? मेरा जवाब बदलने वाला नहीं था, वो संजीदगी से कहने लगी। इन दोनों की बातें पास पास खड़ी अरविश भी कान लगाकर सुन रही थी। ओ तो कसम खा रही खा ओ तो कसम खा ली है तुमने, दो प्यार करने वालों को तड़पा तड़पा कर मार दोगी। काश इसके पास आकर तुम या दिल जले लहजे में खोया। और कौन दो प्यार करने वाले? आनिया उल्टी थी उसका जुमला सुन। आकाशा और आनिया दो प्यार करने वाले। आकाशा ने संजीदगी से आंखों में आंखें डालकर रखा। क्या? एक्सक्यूज मी मिस्टर आकाश, आप कुछ ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार हैं। वो फौरन ही एतराजन बोली। अच्छा चलो, आकाशा ने मान लिया कि वो खुशफहमी का शिकार हो गया। तो मिस सानिया, आप इस खुशफहमी को दूर कर दें, इस वीडियो को जुटला कर। आकाशा ने अपना सेल निकाल कर एक क्लिप चलाई। ये वो क्लिप दरअसल आनिया की थी, जिसमें वो आकाशा के ऑफिस के बाहर खड़े होकर अंदर की जानब देखते हुए रोती हुई दिखाई दे रही थी। ये क्लिप आनिया हैरान होकर आकाशा की जानब देखने लगी। कह दो इन आंखों में जो मोहब्बत है वो आकाशा के लिए नहीं है, कि कह दो इन आंखों में जो हसरत भरी है वो भी आकाशा के लिए नहीं है। और जब इतनी मुद्दत मान ही रही हो तो इस बात का भी इनकार कर दो कि 20 मिनट तक ऑफिस के गेट पर खड़े होकर तुम आंसू आ रहे, वो भी आकाशा के लिए नहीं है। अनिया को जरा भी अंदाजा ना था कि आकाशा के रेस्टोरेंट में कैमरे लगे हुए हैं। आकाशा का अचानक वीडियो दिखाकर सवालात करना उसे प्रेशराइज कर दिया था। मैं वो तो आनिया के दिल की धड़कने का वो सोचने मुजस्सम के नाम पर धड़कने लगे, उसे खबर ही ना हुई।
اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ لہجے میں بخلاہٹ نمایاں تھی۔ کیا بہت مشکل ہے یہ قبول کرنا کہ تمہیں آکاشا سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ گمبھیر لہجے میں آنکھوں میں شکنی بھرے کہنے لگا، چھوڑو، تمہاری خاموشی میں تمہارا جواب پوشیدہ ہے۔ کھونے کے بعد احساس ہو تو اس احساس کا کوئی مول نہیں ہوتا، صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ دعا ہے تم وقت رہتے ٹھیک فیصلہ کر لو، آکاشا نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں اس کے قرب کا پتہ دے رہی تھی۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، شاید اس کی بلا کی محبت۔ اس کی آنکھیں ہانیہ کی آنکھوں میں رہ گئیں۔ آنکھوں سے نمی صاف کرتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی جانب چلتی، کان بیٹھ کر خوب خوب کر رونے لگی۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ اس کا دل آکاشا کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ آکاشا کی محبت ریگستان میں پھول کھلا گئی تھی۔ ہانیہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے اس ندیم کے کزن سے محبت کر سکتی ہو؟ کیا اتنی جلدی بھول گئی تم اس کمینے کے دھوکے کو؟ یہ اس کا کزن ہے، یہ بھی ایک امیر ذات ہے۔ اس نے بھی تمہارے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا جیسے ندیم نے کیا۔ یہ کوئی محبت نہیں کرتا، یہ صرف اپنے نفس کی تسکین چاہتا ہے تمہیں توڑ کر۔ ہانیہ کی صورت آکاشا پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ جس لڑکی کی محبت کے نام پر اپنی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھا ہو، جو اتنے سالوں سے تڑپ رہی ہو، وہ کیسے یقین کر لے وہ کسی لڑکے کے کزن پر؟ دوسری جانب مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جب بھی تمہارے ساتھ باہر آتی ہوں سلا کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ ابریش کی جان بسی تھی سلا میں، وہ پریشان ہو کر رائب کو دیکھ بولی، کیونکہ وہ توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ رائب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا سلا آپ جان کر خود کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے تاکہ ابریش کی توجہ حاصل کر سکے۔ بیٹا غلط بات بدگمانی نہیں کرتے، اسے واقعی چوٹ آئی ہے پاؤں پر، ابریش نے فوراً ہی ڈپٹنے والے انداز میں کہا، جس پر رائب نے مزید کوئی بحث نہ کی اور کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ پلیز جلدی دلاؤ، ابریش بے صبری ہو کر ڈرائیور سے کہنے لگی اور ان کی گاڑی سے ہلکا رکی۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ انشال کی گاڑی بھی رائب کی گاڑی کے برابر میں آ کر سگنل پر رکی۔ انشال کی فیملی کراچی آئی ہوئی تھی شادی میں شرکت کے لیے۔ وہ اب شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ شیشے سے لگ کر اداس بیٹھی۔ گاڑی کا ایسی پھول چل رہا تھا جس سے جب وہ گاڑی کے شیشوں پر وائٹنس چھا گئی تھی۔ انشال پیچھے والی سیٹ پر آج کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن وہ تھکن کی وجہ سے نیند کی آغوش میں تھا۔ انشال کی آنکھیں بار بار موتی برسا رہی تھی، اس کا ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹیشو تک بھیگ چکا تھا۔ وہ کسی سے اپنے ننھے سے دل کا غم بانٹنا چاہتی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی، شیشے پر انگلی کی مدد سے لکھا، انشال آج بہت دکھی ہے۔ رائب کی نگاہ کیونکہ باہر کی جانب تھی جو انشال کی لکھتی ہی رائب متوجہ ہو گیا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ لکھنا چاہ رہی تھی، پتہ ہے کیوں؟ انشال کی تحریر بتا رہی تھی کہ وہ اردو میں کافی کمزور ہے۔ رائب نے نفی میں گردن کو جنبش دی، کیونکہ لوگ بہت برے ہوتے ہیں۔ اس کی غلطیاں اور گندی رائٹنگ دیکھ رائب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ برا نہیں، برے نہیں، اور کیونکہ میں نون بھی آتا ہے۔ لگتا ہے انشال کو ابھی اچھی طرح اردو لکھنا نہیں آتی۔ رائب دل ہی دل میں گویا ہوا، انشال بیٹا تم رو رہی ہو؟ رحیلہ بیگم سے پوچھتی اس نے تیزی سے شیشے پر لکھا ہوا مٹا دیا۔ مٹا کیوں دیا؟ رائب بے اختیار بول اٹھا۔ کچھ کہا تم نے؟ ابریش اس کی جانب دیکھ ابرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ نفی کرتے ہوئے واپس باہر دیکھنے لگا۔ پھینک دیتی ہوں اسے، ٹیشو پورا خرید چکا تھا۔ اسے پھینکنے کی نیت سے جیسے ہی شیشہ نیچے اتارا، باہر چلتی ہوئی ہوا کے تیز جھونکے نے اس کے ابشار کو بکھیر دیا، جنہیں وہ کان کے پیچھے کرنے لگی۔ اس بات سے بے خبر کہ برابر والی گاڑی میں بیٹھا ہوا رائب اسی پر نگاہ ٹکائے ہوئے ہے۔ رائب اور انشال کے درمیان رہی گاڑی کا کالا شیشہ حائل تھا، جس کے سبب انشال رائب کو نہیں دیکھ پائی۔ انشال، رائب اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ مانا انشال سانولی سی رنگت کی مالکن تھی، مگر پھر بھی رائب کے دل کو بہت پیاری سی لگی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی موتی جھلکا رہی تھی، اب تو رونے کے سبب ناک بھی سڑ سڑ کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کی گاڑی کافی دیر تک ساتھ ساتھ چلی۔ اس دوران انشال روتی رہی اور رائب اسے دیکھتا رہا۔ بتایا نہیں لوگ برے کیوں ہیں؟ ایک ٹرن پر آ کر رائب کی گاڑی رائٹ سائیڈ اور انشال کی لیفٹ سائیڈ مڑ گئی تو رائب نے آہستگی سے کہا،
मेरा सेल वापस देने का तुम्हारा कोई इरादा है या नहीं? वो गुस्से से ऑफिस में आकर पूछ रही थी। बैठ जाओ, अभी काम कर लूँ फिर बात करता हूँ। आकाश का फाइल बंद होकर जमाए लापरवाही से गोया हुआ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मेरा सेल वापस दो। आनिया बब्बर करे इसके वजूद पर नजरें टिकाए बोली, कहा ना बैठ जाओ। आकाश ने उसकी वो से कमर इग्नोर कर सर सा निगाह डालकर उसकी जानब देखते हुए कहा और फिर वापस काम में मसरूफ हो गया। और कितनी देर इंतजार कराने का इरादा है? आधा घंटा होने को आ रहा है। अनिया इसके कहने पर पहले तो खामोश होकर इंतजार कर रही, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। वो आकाश की टेबल के पास आकर एहतिजाजन बोली, कहा ना बैठ जाओ। फिर नजर उठाकर संजीदगी से कहकर वापस काम में मगन हो गया। अनिया अपने वो से जब्त करते हुए ना चाहते हुए भी पाँव पटकती हुई सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। आकाशा मेरा सेल वापस करो, फिर करते रहना अपना ये काम। एक घंटा गुजर गया था मगर आकाशा उसकी जानब नजर तक नहीं उठा रहा था। मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ? एक घंटा होने को आ रहा है, मुझे भी काम है। मैं अनिया की ओर से कपारा आसमानों से बातें करने लगा था। वो गुस्से से आकर आकाशा के सामने रखी हुई फाइल्स बंद करते हुए चंगाड़ते हुए बोली, अनिया को उस आसमानों से बातें करता हुआ देखने के बावजूद भी आकाश इत्मीनान से बैठा था, चेहरे पर पूरी तरह से मुस्कुराहट नमूदार है। अब क्या हुआ? एक घंटा इंतजार करना तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है? वो एक पाँव पर दूसरा पाँव रखकर अपलू चढ़ाकर इस्तफसार करने लगा। बात एक घंटे की नहीं है, तुम मेरा सर लेकर बैठ गए हो। तुम अभी वो गुस्से से बोल रही थी कि आकाशा इसकी बात बीच में तेजी से काटते हुए, और तुम मेरा दिल। वो खड़ा होकर आंखों में आंखें डाले खासा जिताते हुए कहने लगा, आकाश का लहजा बर्फ की तरह साथ था। तुमसे एक घंटा इंतजार नहीं हो रहा, मुझसे 6 सालों से करवा रही हो। कभी सोचा इस पागल आशिक पर क्या गुजरती होगी? मेरी भी वालिदैन और छोटी बहन है, इनके भी अरमान है। यार मेरी मॉम थकती नहीं है मुझे लड़कियों की तस्वीरें दिखा दिखा कर, इस उम्मीद में कि शायद मुझे कोई पसंद आए और ये आकाश तुम्हारा पीछे छोड़ दे। मेरे डैड अक्सर एक ही ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि वो मुझे दूल्हा बनते देखना चाहते हैं। मैं थक जाऊँ उन्हें टाल टाल कर। तुम्हें आकर मुझ पर तरस क्यों नहीं आता? इतनी सख्त अमीर क्यों हो तुम? आकाशा की आंखें सुर्ख अंगारों की मानद लाल थी। राजा रोआन सा लग रहा था, बस अभी रोने लगेगा। तो कर लो शादी, किसने रोका तुम्हें? अपनी जिद को साइड में रख दो। आनिया के जवाब पर वो उलझा। जिद? कौन सी जिद जिसे तुम मोहब्बत का नाम दे रहे हो? असल में जिद है तुम्हारी मुझे हासिल करने की। तुम अमीर जादों से बर्दाश्त नहीं होता कोई तुम्हें इनकार करे। तुम नदीम जैसे ही हो, वो भी ऐसे ही मोहब्बत का दावेदार बनकर मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता था। जैसे ही मुझे तोड़ दिया उसे सुकून आ गया। मुझे एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया उसने। मेरी औलाद आज न जाने किस हाल में है। तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा धोखा खाने के बाद फिर से इस मोहब्बत के जाल में फंस सकती हूँ? अनिया के जुमले ने इस तरह से ज्यादा दिलखराश मालूम हो रहे थे। जिद का लफ्ज आकाशा को अपनी बेपनाह पाकीज़ा मोहब्बत की तौहीन महसूस हुआ। उसका कौन खोल गया था। जिद नहीं हो तुम आकाशा की, अगर जिद होती तो कब का हासिल कर चुका होता तुम्हें। तुम शायद जानती नहीं हो कितना आसान है मेरे लिए मिसानिया। जिद में लोग जिस्म की आरज़ू रखते हैं, मगर आकाशा ने हमेशा तुम्हारी पाकीज़ा रूह की तमन्ना की है। वो आनिया का बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए और भरे लहजे में गोया हुआ। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा कर रहा था। आकाशा ने तुम्हें हमेशा अपनी इज्जत बनाने की आरज़ू रखी है। मेरे वालिदैन तक रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे घर, और क्या करूं जो तुम्हें यकीन है कि ये दुपट्टा मोहब्बत में गिरफ्तार है तुम्हारी। तुम्हें हमेशा के लिए अपनी इज्जत बनाना चाहता है। उसने एक झटके से बाजू छोड़ दिया। शिकवे भरी निगाहों से तकते हुए एक कदम पीछे हटकर अपना सर पकड़ने लगा। वो अब थक चुका था। आनिया को अपनी सच्ची मोहब्बत पर यकीन दिला दिलाकर, ये ले आपका सर। सॉरी मिस आनिया, आपको एक घंटा वेट कराया। मैं जानता हूँ आपके वक्त की कीमत अहमियत। अनिया की खामोशी आकाशा का दिल जला रही थी। वो पेन से सेल निकाल कर टेबल पर बेतेजी से रखकर वापस चेयर पर बैठकर फाइल खोलने लगा। अनिया खामोशी से अपना सेल उठाकर चली गई। वो इस लड़की की सितमगरी पर मातम करता रह गया जिसे उसकी बेपनाह मोहब्बत सिर्फ एक अमीरजादे की जिद लग रही थी। पूरी रात जागने के बाद अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि नींद ने अपनी आगोश में लेकर इस दिल जले आशिक को सुकून का सांस बख्शा।
کچی پکی نیند میں سل کے رنگ ہونے پر آنکھ مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ ہیلو، دوسری جانب صرف خاموشی چھائی رہی۔ اگر بات نہیں کرنی ہوتی تو کال کیوں کرتے ہو؟ دو تین بار پوچھنے کے بعد دوسری جانب ابھی بھی صرف خاموشی تھی۔ آکاش نے جواب نہ ملنے پر جھنجھلا کر کہنے لگا۔ آکاشا نے کال کاٹ دی۔ لیٹ کر جیسے ہی آنکھیں بند کی، ظہر نے تیزی سے کام کیا۔ ہانیہ، میری وائف، کہتا ہوا وہ بر کی پھرتی دکھاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کال بیک کی اس نمبر پر۔ سوری، میرے پاس تمہارا نمبر سیو نہیں تھا۔ آکاشا کو پورا یقین تھا یہ خاموش پرسنالٹی ہانیہ ہی کی ہے۔ وہ اس بات میں سارے لانے لگی۔ کیا اپنے والدین کو ایک بار پھر سے بھیج سکتے ہو میرے گھر؟ 2-3 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے لچکدار انداز میں پوچھا۔ اس کا سوال آکاشا کے ہوش اڑا گیا تھا۔ وہ اپنے کان میں انگلی ڈال کر ہلانے لگا۔ سوری، ایک بار دوبارہ کہو کہ مجھے لگ رہا ہے تم بول کچھ اور رہی ہو اور میں سن کچھ اور رہا ہوں۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ میں نے کہا، کیا اپنے والدین کو دوبارہ لا سکتے ہو میرے گھر؟ ہانیہ نے دھیمے سے استفسار کیا۔ اللہ تیرا شکر، تو نے اس ظالمہ کے دل میں امید کی نرمی ڈالی، ورنہ میں تو نا امید ہو گیا تھا۔ مالک تیرا، آکاشا نا امید ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ حلال کا راستہ بہت مشکل ہے، پر تو نے میری سن لی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اپنے جذبات بیان کرنے کے۔ مالک تیرا، یہ گنہگار بندہ بہت شکر گزار ہے، اتنا کہ الفاظ نہیں۔ ہانیہ کا سوال سنتے ہی اس نے سر سینے سے لگا لیا۔ شکر کے سجدے آنکھوں سے ادا کرنے لگا۔ وہ ایک لڑکا ہو کر رو رہا تھا، اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بلک کر کہنے لگا کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکے کہ اس نے اس کی سچی انس کو اسے عطا کر دیا۔ مگر ایک سوال تھا جو اس کے ذہن میں ابھی بھی اٹک رہا تھا، وہ تھا ہانیہ کا یوں اچانک راضی ہو جانا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا کہا آخری جملہ مقابل کے دل کو لگ گیا تھا۔ تمہیں میں ہمیشہ کے لیے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ دل کو وہ جملہ ایسا لگا کہ وہ بھی پوری رات سو نہیں سکی۔ سورج کی کرنوں کے پھیلتے ہی اس نے آکاشا کو کال ملا دی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھر کے پیپرز کیوں نکال کر بیٹھے ہیں؟ ردا بیگم جب کمرے میں داخل ہوئیں تو اپنے شوہر کو گھر کے کاغذات پکڑے دیکھ تجسس سے استفسار کرنے لگیں۔ سوچ رہا ہوں گھر بیچ دوں۔ اتنے امیروں میں جائے گی میری بیٹی، اس کا جہیز بھی پھر ویسا ہی ہونا چاہیے۔ پر ہمارے پاس تو صرف یہی ایک چھت ہے، اسے بیچ دیں گے تو خود اس بڑھاپے میں کہاں جائیں گے؟ ردا بیگم پریشان ہو کر بولی۔ ہم کرائے پر مکان لے لیں گے 2 کمروں کا۔ یہ 4 کمروں کا مکان ہم 2 میاں بیوی کے لیے ویسے بھی بہت بڑا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی کو اس کے ساس سسر آگے چل کر طعنہ دیں۔ ہانیہ کے والد اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے اپنا گھر بیچنے کی سوچ رہے تھے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ بہت ہی امیر ہیں، بارات اور دیگر رسموں میں بھی بہت خرچہ ہوگا۔ ان کے ساتھ آنے والے مہمان بھی انہیں جتنے امیر ہوں گے۔ ہمارے معمولی پکوان سینٹرز کے کھانے انہیں سمجھ نہیں آئیں گے، ان کے لیے وی آئی پی والا انتظام کرنا ہوگا۔ ردا بیگم فکر مند ہو کر گویا ہوئیں۔ ہانیہ کے قدم اپنے والدین کی باتیں سن دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ وہ بھی ان کی باتیں سن پریشان ہو کر واپس کمرے میں چلی آئی۔ امی میں آ جاؤں؟ ہانیہ چیک ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا آ جاؤ۔ ردا بیگم نے اسے دیکھتے ہی اپنے شوہر کو گھر کے کاغذات چھپانے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے فوراً کاغذات تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ میرے پاس زیادہ پیسے تو نہیں ہیں، بس اتنے سے ہی ہیں۔ ہانیہ نظریں جھکائے چیک اپنی امی کو پکڑاتے ہوئے بولی۔ بیٹا یہ تمہارے ہیں۔ ردا بیگم نے فوراً ہی ہانیہ کو چیک واپس کر دیا۔ ابو پلیز لے لیں، میں جانتی ہوں یہ بہت کم ہے، مگر مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے بوجھ کو تھوڑا تو کم کر سکی۔ اب ہانیہ اپنے والد کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ منتی انداز میں کہنے لگی۔ نہیں میرے بچے، یہ تمہارے ہیں اور تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے تم پیدا ہوئی ہو تمہارے اس بوڑھے باپ نے ایک ہی تو خواب دیکھا ہے، تمہاری دھوم دھام سے شادی کرنے کا۔ اب اس غریب باپ سے یہ حق تو نہ چھینو۔ یہ پیسہ نہ تم اپنے پاس رکھو، انہوں نے بہت محبت سے ہانیہ سے کہا۔ ہانیہ کی آنکھیں باہر آئی تھیں۔ وہ اپنے والد کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی، مگر ان کا گھر بیچ کر شادی کرنا یہ بھی اسے کچھ سی صورت قبول نہ تھا۔ ابو میں آپ کا بیٹا ہوں اور سمجھے یہ پیسے آپ کا بیٹا دے رہا ہے، اسے قبول کر لیں پلیز، ورنہ میں سمجھوں گی کہ کبھی آپ نے مجھے اپنا بیٹا مانا ہی نہیں۔ وہ روتو سا چہرہ بنا کر بولی۔ ہانیہ کے بہت اصرار پر اس کے والد راضی ہو گئے ہانیہ کے پیسے لینے پر۔ بیٹا تمہارے باپ کو فخر ہے تم پر، اللہ تم جیسی بیٹی سب کو دے، انہوں نے ہانیہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے فخریہ کہا۔ ان کے کہے الفاظ ہانیہ کی آنکھیں نم کر گئے۔
اس لمحے آنیا کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ابھی آنیا مزید کچھ کہتی اس سے پہلے آنیا کے والد کے سیل پر آکاشا کے والد کی کال آئی۔ انہوں نے بتایا کہ آکاشا نکاح کی مقدس سنت مدینے میں ادا کرنا چاہتا ہے۔ آکاشا کی دلی خواہش سن آنیا کے آنسو جھرجھر بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یا اللہ، کہاں میں گنہگار وجود اور کہاں وہ مقدس مقام، اور کہاں میں بد کردار اور کہاں تیرا پاکیزہ بندہ۔ مالک، تیری بندی تیری عطاؤں پر اشش کر اٹھی ہے۔ مالک، تو نے مجھے بن مانگے مانو سب کچھ دے دیا، بس اب تو میرے بیٹے سے بھی ملوا دے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ وہ پانی سے زیادہ آنسوؤں سے وضو کر کے آئی تھی۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کو تیار نہ تھے۔ وہ جائے نماز بچھا کر سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ جائے نماز اس کے آنسوؤں سے تار ہو رہی تھی۔ وہ شکرانے کا سجدہ بلک بلک کر ادا کر رہی تھی۔ سب آکاشا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نکاح مدینہ میں کروانے پر تیار تھے۔ ندیم بائک پر سوار تھا کہ اس کی وائف کی کال آئی آکاشا کے نکاح کی خبر دینے کے لیے۔ شکر ہے آخرکار اس نے شادی کی حامی بھری۔ ویسے وہ خوش نصیب ہے کون؟ ندیم نے مسکراتے ہوئے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ شاید ہانیہ۔ ہاں، ہانیہ نام ہے لڑکی کا۔ بس ہانیہ کا نام سننا تھا ندیم کو لگا اس کے سر پر زوردار بم پھٹا ہو۔ شاک کے مارے اس کا ذہن مفلوج ہو گیا۔ وہ اس قدر شاک میں تھا کہ اسے سامنے سے آنے والی بائک نظر ہی نہ آئی، جس کے نتیجے میں سامنے والی بائک سے جا ٹکرایا اور اگلے لمحے وہ اپنی بائک سمیت زمین بوس پڑا تھا۔ ندیم کے پاؤں پر چوٹ آئی تھی، لیکن پاؤں پر لگی چوٹ کی اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ اس کا ذہن تو سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہا تھا کہ آکاشا ہانیہ کی حقیقت جاننے کے باوجود اس سے نکاح کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے سبب کافی لوگ ہجوم بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ نے تیزی سے آ کر ندیم کو اور اس کی بائک کو اٹھایا تو کچھ نے مقابل بائک والے کو۔ اندھا ہے کیا سالے؟ سامنے کھڑا بائک سوار اس سے غصے سے پوچھ رہا تھا۔ سالے، اندھا تو ہے۔ ندیم غصے سے پاگل ہو کر اس بائک سوار پر اپنی بڑاس نکالنے کے لیے چڑھ دوڑا تھا۔ مقابل کو اس نے ہلکا گمان کر کے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اس کا احساس تب ہوا جب اس نے روڈ پر لٹا کر ندیم کے پیٹ پر 2-3 زوردار مکے جڑ دیے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے ندیم کو اس لڑکے سے بچایا تھا۔ ندیم روڈ پر چت پڑا تھا، ساتھ ساتھ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ایک راہگیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ ٹھیک ہو؟ اس راہگیر کے سوال پر ندیم اس بات میں سر ہلانے لگا۔ غلطی تمہاری تھی اور مجھے پتہ ہے تم یہ بات جانتے بھی ہو، پھر بھی اس سے بلا وجہ لڑ رہے تھے۔ اس لڑکے نے ندیم کے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ غلطی مان لیتا تو اور چوڑا ہو کر آتا، وہ اس لیے نہیں مانی۔ ندیم نے جواز پیش کیا۔ نہیں، اگر تم اپنی غلطی مان لیتے تو شاید بات ہاتھ پائی تک پہنچتی ہی نہیں۔ اس لڑکے نے ندیم کے ہونٹوں سے خون نکلتا دیکھ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ غلطی مان لینا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوتا نا، ایسے لگتا ہے ہم جھک رہے ہیں اور سامنے والا ہنسے گا ہم پر، مذاق اڑائے گا ہمارا۔ ندیم کا ذہن اب ہانیہ پر گھومنے لگا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، معافی مانگنے سے ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے۔ معافی مانگنے سے تم چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، بس تمہارے معافی مانگ لینے سے سامنے والے کے دل کا غبار ختم ہو جائے گا۔ اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لینا تو بہت ہی اچھا عمل ہے، بلکہ یہ تو میرے رب کا پسندیدہ عمل ہے، اور تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ وہ مذاق اڑائے گا؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس کی مخلوق کی دل آزاری نہیں کرتے، اور مذاق اڑانا دل آزاری والا عمل ہے۔ یاد رکھو دوست، خدا نے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت رکھا ہے۔ ایک وقت وہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق وہ تب بھی معاف کرے گا جب اس کا وہ بندہ معاف کرے گا جس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اس انجان لڑکے کی باتیں ندیم دل کے کانوں سے سن رہا تھا۔ وہ کسی صورت ہانیہ کا اپنے ہی خاندان کی بہو بننا اور اپنے کزن کی بیوی بن کر عزت سے گھر میں آنا قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اسے خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں اس کا ڈوز دے کر ہانیہ کی عزت پامال کرنے کا راز نہ کھل جائے۔ اس آکاشا کی غیرت کیا مر گئی ہے یا پاگل ہو گیا؟ اسے پوری دنیا میں ہانیہ ہی ملی تھی، لگتا ہے حضرت کی سوئی ہوئی غیرت خود جگانی پڑے گی جا کر۔ میں اس معمولی سی درزی کی بیٹی کو اپنی بھابھی ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کار کی چابی دراز سے نکالتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب چل پڑا۔ ہیلو برو، کیا اندر آنے کی اجازت ہے؟ ندیم مسکراتے ہوئے دروازہ نوک کر کے ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ تم؟ آکاشا اسے دیکھ الجھا تھا۔ ہاں کیوں میں نہیں آ سکتا؟ ندیم مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو کر کہنے لگا۔ کہنا تو آکاشا یہی چاہتا ہے کہ تم نہیں آ سکتے۔ آکاشا نے منہ پر ذلیل کر ڈالا تھا۔ برو، کیوں تم مجھ سے اتنا خفا رہتے ہو؟ ہم بھائی ہیں آخر۔ ندیم کا خون کھول گیا تھا آکاشا کا جواب سن، مگر جو بات وہ کرنے آیا تھا اس سے کرے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ اس لیے اپنے غصے کو پیتے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے لہجے میں شیرینی بکھیر کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔
ویسے ڈٹھائی کی انتہا ہے تم پر۔ آکاشا نے اس کی شان میں تنزیہ قصیدہ پڑھ کر اسے مزید ذلیل کیا۔ برو اب تم ذلیل کر رہے ہو مجھے، میں تو یہاں ہمارے درمیان کی غلط فہمیاں دور کرنے اور خف کی مٹانے آیا ہوں۔ آکاشا کا جملہ ندیم کی برداشت کا امتحان تھا، لیکن وہ اپنے مقصد کے تحت اس سے بھی سہ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، او شکر تمہیں محسوس تو ہوا کہ ذلیل کر رہا ہوں تمہیں۔ آکاشا نے تنزیہ مسکرا لبوں پر سجائے کہا، برو اتنے سال ہو گئے تم اب تک ناراض ہو مجھ سے، وہ بھی اتنی سی بات پر۔ یار میں تو آج بھائی بن کر تمہیں مشورہ دینے آیا تھا۔ ندیم کی بات پر آکاشا کرسی سے ٹیک لگا کر سیدھا ہو کر بیٹھا، اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آکاشا کا اتنا برا وقت آ گیا کہ تم جیسے باپ کے پیسوں پر پلنے والے اسے مشورہ دینے آئیں گے۔ اس کا طنزیہ جملہ نشتر کی طرح معلوم ہوا ندیم کو۔ برو میں یہاں پرانی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم موقع بات کو بڑھا رہے ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے میں 2 فلمیں بنا چکا ہوں۔ ہاں لک میرا ساتھ نہیں دے رہا، مجھے بہت لاس ہو رہا ہے، لیکن کامیابی اور ناکامی زندگی کا ایسا ہے۔ تمہارا لک چل رہا ہے تو تم مجھے تانے دو، یہ غلط بات ہے یار۔ فی الحال تو تم مجھے اپنا بھائی سمجھو یا نہ سمجھو، میں پورے دل سے تمہیں اپنا بڑا بھائی مانتا آیا ہوں۔ اور جب سے میرے کان میں تمہاری اور ہانیہ کی شادی کی خبر پڑی ہے میں تمہارے لیے فکر مند ہو گیا ہوں، اس لیے تمہیں آخری بار اپنا بھائی ہونے کا فرض ادا کرتے ہوئے سمجھانے چلا آیا ہوں۔ وہ اچھی لڑکی بالکل بھی نہیں ہے، میں تمہیں بالکل پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ بن بھائی میرے بچے کی ماں بن جانے والی لڑکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہاری غیرت اسے قبول کیسے کر سکتی ہے، اس جیسی بے حیا اور بد کردار لڑکی کو۔ برو جس لڑکی کی معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، تم اس جیسی گھٹیا کردار کی لڑکی کو ہمارے خاندان کی عزت بنانے چلے ہو۔ اس کا صرف میرے ساتھ نہیں، نہ جانے کتنا اکساتا پھر رہا ہے۔ تم اس کے معصوم چہرے پر مت جاؤ، بہت چالاک ہے وہ ابھی ندیم ہانیہ کے کردار پر کیچڑ اچھال ہی رہا تھا۔ ویسے حد ہے تمہاری ذلالت کی، آکاشا نے چبا چبا کر کہا۔ سخت لہجے میں اسے دیکھ کہا اور کھڑے ہو کر اس کے پاس آیا۔ کیا؟ ندیم بولتے بولتے رکا۔ آکاشا کا جملہ سننا سمجھی سے بولا، دل تو چاہ رہا ہے گن لا کر ساری گولیاں تیرے سینے میں اتار دوں، مگر چچا جان اور عائشہ خالہ کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ کیا کہا تو نے؟ میری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تو میرے گھٹیا کزن غیرت کی باتیں غیرت مند لوگوں کے منہ سے اچھی لگتی ہیں، تو جیسے بد کرداروں کے منہ سے نہیں، جو اپنا بیج نہ جانے کن کن گندی زمینوں میں بو آتے ہیں اور اسے فن کا نام دیتے ہیں۔ تم جیسے خبیثوں کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کے وہ بیج نہ جانے کہاں کہاں بھیک مانگتے، سڑکوں پر مارے مارے، کبھی نشے میں بدمست، کبھی چوری چکاری سے پیٹ بھرتے اور کبھی وہ بیچارے بن کفن کے قبر میں اتر جاتے ہیں۔ تو جیسا بے ضمیر شخص جو اپنی سگی اولاد کا نہیں ہوا، وہ میرا بھائی کیا بنے گا؟ اور رہی ہانیہ کی بات، تو اگر ہانیہ غلط ہوتی تو ریسٹورانٹ میں اس کی نگاہیں جھکی ہوتی، جبکہ میں نے خود دیکھا تھا تو شرمساری کی حالت میں نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ تو شیرنی کی طرح تجھ پر دھاڑ رہی تھی۔ ہانیہ کی پاکیزگی اور شرافت کا سرٹیفکیٹ مجھے تم جیسے گھٹیا اور خبیث شخص سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اوکے اب گیٹ آؤٹ۔ آکاشا نے نہ او دیکھا نہ تاؤ اور زوردار مکہ ندیم کے پیٹ پر لگا دیا۔ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا کہ ایک زوردار لات مار کر ندیم کو اس کی اصلی اوقات پہ پہنچا دیا۔ اگلے لمحے وہ زمین پر پڑا تھا۔ آکاشا نے اس کی ٹائی سے کھینچتے ہوئے واپس اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال اس کی ساری باتوں کا جواب دیا، آخر میں ٹائی اور بال درست کر کے باہر دروازے کی جانب دھکا دے دیا۔ آکاشا آج کی بےعزتی میں کبھی نہیں بھولوں گا، ندیم آفس کا گیٹ پکڑے دانت پیستے ہوئے بولا۔ گڈ، مگر بےعزتی ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہو، اور یہ تمہارے لیے سبق تھا میری ہونے والی پاکیزہ وائف کے خلاف فالتو بکواس کرنے کے لیے۔ اب خود جا رہے ہو یا اپنے گارڈ سے دھکے دے کر نکلوں؟ ندیم اچھی طرح سے واقف تھا کہ آکاشا کتنا پاورفل ہے، اسے دشمنی مول لینا اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے مترادف تھا، اس لیے وہ صرف پاؤں پٹکتے ہوئے بدلے کی آگ دل میں جلائے آفس سے نکل گیا۔ سارا موڈ خراب کر دیا آکاشا کا۔ آکاشا اس کے جانے کے بعد اپنی چیئر پر بیٹھ کر سر جھٹکتے ہوئے بولا، موم کہاں ہیں آپ؟ سلا لاؤنج میں ابرش کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوئی۔ وہ خواب سے ڈر کر اٹھی تھی۔ اے ڈرپوک، موم کہاں ہیں؟ رائے وہیں صوفے پر بیٹھا اسکیل پر کالا ٹیپ لگا رہا تھا۔ سلا اس کے پاس کھڑے ہو کر ہر بار کی طرح اکڑے اکڑے لہجے میں پوچھنے لگی، میں تو ریئل لائف چیزوں سے ہچکچاتا ہوں، مگر تم جن کا ریئل لائف میں کوئی وجود ہی نہیں ہے ان سے بھی ڈر جاتی ہو، تو ڈرپوک میں ہوا یا تم؟ رائب نے پہلی بار اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ یہ دیکھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے وجود کو تکنے لگی۔ او گونگا بولتا بھی ہے، واؤ! وہ اپنا ڈر بھول رائب کو مزید تنگ کرنے لگی۔ ویسے گونگے تم اسکیل پر ٹیپ کیوں لگا رہے ہو؟ اگر ٹوٹ گیا ہے تو نیا لے لو یا مجھ سے مانگ لو۔ سلا مغرور لہجے میں بولتی ہوئی اس کے برابر میں ہی ٹک گئی تھی۔
رائب نے ایک بار اس کی جانب بیزاری والی نگاہ سے دیکھا اور پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ واہ زبردست! پر یہ کرتا کیا ہے؟ رائب نے ایک ہاتھ بنایا تھا جس کی تعریف صلہ بے اختیار کر اٹھی تھی، ساتھ ساتھ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ ہاتھ کرتا کیا ہے۔ لاؤ میں دکھاتا ہوں، اس نے کہہ کر صلہ کے ہاتھ پر بنایا ہوا کالے ٹیپ سے کور ہاتھ رکھا اور صلہ کی انگلیوں پر اس ہاتھ سے منسلک رنگ ڈالے۔ اب صلہ آسانی سے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس مصنوعی ہاتھ کو بھی چلا پا رہی تھی۔ واؤ، یہ تم نے کیسے بنایا؟ صلہ بڑے اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ اسکیل، پائپ، بلیک ٹیپ، شیٹ مارکر اور رنگ کی مدد سے۔ بہت آسان ہے، تم بھی یوں ہی بنا لو گی۔ رائب کے کہنے پر وہ اس بات میں سارے لانے لگی۔ 7 سال کے بچے کا اتنا خوبصورت اور معمولی چیزوں سے بغیر کسی کی مدد کے ہاتھ بنانا اس کی ذہانت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہ میں رکھ سکتی ہوں؟ صلہ نے لچکدار انداز میں پوچھا۔ ہاں رکھ لو، رائب کے کہتے وہ تیزی سے ہاتھ لے کر اپنے کمرے کی جانب دوڑ گئی۔ دوسرے دن وہ ناشتہ کرنے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ صلہ، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی ذہین ہو۔ ابرش کی تعریفی الفاظ سن وہ حیرت سے صلہ کی جانب دیکھنے لگا جس نے اس کا بنایا ہوا ہاتھ اپنا کارنامہ بتا کر ابرش، فاطمہ بیگم اور ملک صاحب کے سامنے پیش کیا تھا۔ دیکھو رائب، یہ صلہ نے خود بنایا، وہ بھی پائپ، اسکیل، دھاگے اور کیا کیا استعمال کیا تم نے صلہ؟ ابرش صلہ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی۔ صلہ بڑے فخر سے رائب سے معلوم کیے ہوئے سامان کا بتانے لگی۔ رائب کے ننھے سے دل کو سخت رنج پہنچا تھا صلہ کی اس برکت پر، مگر اپنی ماں کی چہرے کی خوشی کو دیکھ وہ خاموش ہو گیا۔ دیکھا امی آپ نے، میرے تو دونوں ہی بچے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ابرش فخریہ گویا ہوئی۔ سیل کب سے رنگ ہو رہا تھا؟ وہ نہانے گئی ہوئی تھی، ردا بیگم کچن سے چلی آئیں۔ رنگ کی آواز سن، ہیلو، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تم میرا؟ تم نے آکاشا کو آ کر پھنسا ہی لیا، پر کوئی نہیں، ابھی وہ حقیقت سے واقف نہیں تمہاری اس بیچارے کو کیا پتا تم میرے بچے کی بن بئی ماں ہو، اور نہ جانے تم نے کہاں منہ کالا کر رکھا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں آکاشا کو نہ بتاؤں تو چپ چاپ انکار کر دو اس شادی سے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، ورنہ میں اسے سب سچ سچ بتانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ حقیقت جاننے کے بعد تمہاری جیسی بے حیا و بغیرت لڑکی پر وہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ندیم جب آکاشا کو شادی کرنے سے نہ روک سکا تو اب وہ آنیا کو کال پر دھمکانے لگا۔ ردا بیگم اس کی دھمکیاں سننے کے بعد آگ بگولا ہو گئی تھی۔ کس کو یہ دھمکیاں دے رہے ہو؟ میری بیٹی کو؟ جاؤ بتا دو، بلکہ ابھی چلے جاؤ۔ تم جیسا ذلیل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کاش میرے ہاتھ میری بیٹی کی عزت نے نہ باندھے ہوتے تو میں تجھ جیسے غلیظ مرد کا قتل کر دیتی۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کو میری نظروں میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اب فون رکھ اور آئندہ میری بیٹی کو کال کر کے تنگ کرنے کی ہمت بھی مت کرنا، سمجھے؟ بڑا آیا میری بیٹی کو دھمکانے والا۔ ردا بیگم نے تو ندیم کے پسینے چھڑا دیے تھے۔ امی کس کا فون تھا؟ وہ ٹاول بالوں پر لپیٹ کر واش روم سے نکلتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ پروڈکٹس بیچنے والوں کا تھا، میں نے منع کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے۔ ردا بیگم لاپرواہی سے کہہ کر سیل شوکیس پر رکھ وہاں سے چلی گئی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آئے میں واری اس لڑکی خوش قسمتی پر جو مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ وہاں کی پاکیزہ ہوا اس کے عبائے سے مس ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ کبھی خوبصورت عمارتوں کو دیکھتی تو کبھی وہاں کے صاف ستھرے روڈز کو۔ وہاں کی ہر چیز سے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ردا بیگم کی تو زبان نہیں تھک رہی تھی آکاشا کو دعائیں دیتے دیتے۔ وہ ہوٹل پہنچی۔ آکاشا روزہ رسول کے سامنے وسیع و عریض صحن میں سفید قمیض شلوار ملبوس تھا، سر پر سفید موتی والی خوبصورت سی چمکتی ہوئی ٹوپی سجائے وہ یمن کے شہزادے سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف آنیا ہوٹل کے روم میں سفید رنگ کے سادے سے قمیض شلوار اور لال رنگ کے دوپٹے میں اس کی دلہن بننے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ان دونوں کا نکاح منعقد ہوتے ہی آنیا کو آکاشا کی کال آئی، میں گاڑی بھیج رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ، شکرانے کا سجدہ ایک ساتھ ادا کریں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں جانتا ہوں ہمارے بیچ پردہ حائل ہوگا، نہ تم مجھے دیکھ پاؤ گی نہ میں تمہیں، لیکن جب ہم ایک ساتھ شکرانے کا سجدہ ادا کریں گے تو ہمارا رب ہمیں دیکھے گا، اور وہ لمحہ دنیا کا سب سے حسین ترین لمحہ ہوگا میرے لیے۔ میں نے بڑے ارمان سجائے ہیں اس خوبصورت دن کے، پلیز جلدی سے آ جاؤ۔ اس کے الفاظ محبت سے لبریز اور سحر انگیز تھے۔ آنیا اپنے پورے جسم میں جھرجھری سی محسوس کر رہی تھی، اسے خبر نہیں تھی آکاشا اس قدر عاشق رسول ہے۔ صلی اللہ
پر وہ آج کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا سے ڈرنے والا بندہ تھا، تبھی تو اس کی سوچ لوگوں سے بہت منفرد تھی۔ جہاں لوگ آنیا کے بچے کو حرام کی اولاد اور گناہ مان رہے تھے، وہ لڑکا اسے زوئی رو کہہ کر اس کے لیے آنیا تک سے لڑ گیا تھا۔ آنیا جیسے ہی روزہ رسول پر پہنچی، اس کے قدم باہر ہی روکے۔ کیا ہوا بیٹا، اندر آؤ، اور ردا بیگم پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے قدم تھمنے کی وجہ اس کا زندہ ضمیر تھا، جو اسے سخت ملامت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک ندامت سے بھرا آنسو ٹوٹ کر اس پاک و مقدس فرش پر گرا۔ وہ دل سے تڑپ اٹھی۔ امی، میں گناہگار بدکردار لڑکی، یہاں تو لوگ پلکیں بچھاتے ہوئے آتے ہیں، یہ بہت پاک مقام ہے، میں گندی ہوں، میں کیسے اندر آ جاؤں؟ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولی۔ پیچھے ہی ذلے بیگم اور عائشہ بیگم باتیں کرتے ہوئے آ رہی تھی، کہیں وہ آنیا کی باتیں نہ سوچ لیں۔ یہ خوف ردا بیگم کی جان نکالنے لگا۔ میری بچی چپ کوئی سن لے گا، جس گناہ پر ابھی پردہ ہے، کہیں تیرا یوں تڑپنا اسے چاک نہ کر دے۔ سنبھال خود کو، اندر چل، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے بھی سینے سے لگاتے ہیں جو ہوتا نہیں ہے منہ لگانے کے قابل۔ وہ بڑی سخی و معاف کر دینے والے ہیں، چل اندر چل میری بچی۔ ردا بیگم اس غم سے نڈال لڑکی کو صحن میں لے آئی تھی۔ جیسے ہی آنیا کی نظر گنبد خضرا پر پڑی، آئے لگا وقت تھم گیا، وہ الفاظ ساتھ چھوڑ گیا، وہ بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی، ایسے تڑپ رہی تھی کہ لوگوں کے منہ کلیجے کو آ رہے تھے۔ آکاشا کی کال پر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، اپنے بکھرتے ہوئے جذبات پر ضبط کر کے شکرانے کے نوافل پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ دوسری جانب آکاشا بھی جائے نماز پر نیت باندھ چکا تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ اس پاک مقدس زمین پر خدا کو شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔ آکاشا، تیرا بڑا شکر گزار ہے مالک، تو نے مجھے میری سچی محبت عطا کر دی۔ آکاشا کے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس سجدے میں سر جھکا کر تیری دی ہوئی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آکاشا کے آنسو جائے نماز پر ٹپک رہے تھے۔ یہ بہت پاک زمین ہے، میں گناہوں سے لتھڑا ہوا وجود لے کر یہاں حاضر ہو گئی ہوں۔ میں سچ کہتی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں اس رات کیا ہوا تھا۔ میں توبہ کرتی ہوں، میری توبہ قبول کر لے یا رب۔ میری غلطی ہے، میں مانتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، تو معاف کر دے، تو بڑا رحمان ہے، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نگاہ کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرا بچہ وہ قصور تھا، مگر آکاشا ٹھیک کہتا ہے، معاشرے کے ڈر سے میں نے اتنی پرزور کوشش نہیں کی امی کو روکنے کی جتنی مجھے کرنی چاہیے تھی۔ یا اللہ، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کی ماں اس کے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ، میرے بچے کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، اس کی ماں اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے۔ یا اللہ، میری توبہ کو قبول کر لے اور مجھے میرے بچے سے ملا دے۔ یا اللہ، مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے بیٹے سے ہاتھ جوڑ کر معافی نہ مانگ لوں۔ یا اللہ، روزے محشر جب نامہ اعمال کھل رہے ہوں گے تو اس وقت کی رسوائی سے مجھے بچا لینا، جس طرح دنیا میں تو نے میرے گناہوں کا پردہ رکھا ہے، اس طرح آخرت میں بھی رکھ لینا مالک، بے شک تو بڑا رحمان ہے۔ مجھے دنیا و آخرت دونوں کی رسوائی سے بچا لے۔ وہ تڑپتی بلکتی بے ترتیب جملے ادا کرتے ہوئے دعا میں مشغول تھی۔ فلائٹ میں واپسی پر آنیا کی سیٹ پر بیٹھتے ہی عائشہ بیگم اس کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی کہ آکاشا نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آنکھوں کے اشارے سے ان سے کچھ کہا۔ جواب میں انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آکاشا آپ جان کر رضا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا، باتوں میں وہ انہیں اصل موضوع تک لے آیا تھا۔ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تمہاری نئی زندگی شروع ہوئی ہے، تم اس پر دھیان دو، وہ بچہ آنیا کا ماضی تھا، اسے بھول جاؤ۔ رضا بیگم آکاشا کے سوال پر پریشان ہو کر بولی۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے وہ کوئی معمولی سی چیز تھا۔ وہ آنیا کا بیٹا ہے آنٹی، میری آنیا کا بیٹا۔ آکاشا خاصا جتاتے ہوئے جذباتی ہونے کے باوجود رازدار آواز میں رنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے مانا تم بہت بڑے دل کے ہو، پر بیٹا جو فیصلہ تم کر رہے ہو وہ بالکل آسان نہیں ہے۔ اگر وہ مل بھی گیا تو تمہاری غیرت اپنانے دے گی اسے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جب جب تم اسے دیکھو گے تمہیں غصہ آئے گا، تمہاری غیرت جوش مارے گی، تم آنیا سے بھی بدظن ہونے لگو گے۔ بیٹا، میں ماں ہوں، آنیا کی دشمن نہیں ہوں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس بچے کو بچڑے کے پاس چھوڑا تھا، اور مجھے یقین ہے وہ اب تک مر چکا ہوگا۔ ویسے بھی وہ ایک گناہ تھا، معاشرہ اسے ایک گالی کی نظر سے دیکھا، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ ردا بیگم کی باتیں سن آکاشا کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ آخر وہ کس کس سے لڑے، وہ کس کس کو سمجھائے کہ بچہ گناہ نہیں ہے، وہ ایک ذی روح ہے، ایک انسان ہے، ایک معصوم بچہ گالی حرام یا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حرام، گالی یا گناہ وہ فعل ہے جو ندیم جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ نے سوچ سمجھ کر ایک ذی روح کا قتل کر دیا۔ میری نظر میں حرام و حلال سے کہیں اوپر اس کا انسان ہونا تھا، اشرف المخلوقات میں سے ہونا تھا۔ آپ نے آپ جان کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو یہ تو ایک قتل ہے۔ سوری آنٹی، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر گیا، مگر
حقیقت یہی ہے، آکاشا گمبھیر لہجے میں کہہ کر وہاں سے اٹھ کر پیچھے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غموں سے سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ اس کے کئی جملے ردا بیگم کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑے تھے۔ سب تھکے ہونے کی وجہ سے سو گئے تھے سوائے آکاشا کے۔ عائشہ خالہ معاہدے کے مطابق سب کے سونے کے بعد خاموشی سے آنیا کے پاس سے اٹھ کر آکاشا کی جگہ آ کر سو گئی تھی۔ آنیا بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ آکاشا اپنے دلہن کے حسین چہرے کو محبت سے تاک رہا تھا۔ یہ تو آکاشا کے ساتھ ظلم ہے۔ دادا سسر، چاچا سسر اور سسر ابو کے سونے کا انتظار کرتے کرتے آکاشا کی دلہن ہی سو گئی۔ سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ سوچا تھا اب تو میری دلہن ہے، اب جتنی چاہے باتیں کر سکتا ہوں، پر اف آکاشا اور آکاشا کی قسمت۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر اداس لہجے میں بول ہی رہا تھا کہ اس حسن سراپا نے نیند میں اس کے کندھے پر اپنا خوبصورت چہرہ ٹکا دیا۔ آکاشا ایک دو ثانیوں کے لیے تو سانس لینا تک بھول بیٹھا تھا۔ آنیا کا قرب اس کے دل کو سکون بخش رہا تھا۔ سارے شکوے شکایت بھول کر اب وہ صرف آنیا کا خوبصورت سراپا دیوانوں کی طرح تکنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں آکاشا کی گردن اور چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ لگتا ہے یہ ظالم حسینہ آکاشا کی جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ اف اتنی گرمی کیوں ہو رہی ہے؟ اچانک آکاشا کو شدید گرمی کا احساس ہونے لگا تھا، ساتھ ساتھ اس کے قرب کے سبب آکاشا کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ کا پنکھا بنا کر خود کو ہوا کرنے لگا۔ تھکن سے چور تو وہ بھی تھا۔ نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے اس کا آخری خیال یہی تھا کہ آنیا کو جلد از جلد اس کے بیٹے سے ملوا دے گا۔ آکاشا کی باتیں ان کے ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑتی، کچھ راتوں سے نیند ان سے خفا تھی۔ ردا بیگم بستر پر لیٹی اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جب وہ بچے کو پنجرے کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ ان کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آج پھر گونجنے لگی تھی، جس پر وہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر کی ملامت سے بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے قتل نہیں کیا، نہیں میں نے قتل نہیں کیا۔ آکاشا کے سخت جملے بار بار ان کی روح کو چھلی کر رہے تھے۔ ردا بیگم چاہ کر بھی وہ دل خراش جان لیوا جملے بھول نہیں پا رہی تھی۔ وہ بلک کر روتے ہوئے بولی۔ اب ان کے دل میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر پانی کا گلاس لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر درد اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ انہیں موقع ہی نہیں ملا پانی پینے کا، اور ان کے ہاتھ سے گلاس زمین پر گرا جس کے شور سے برابر میں لیٹے اویس صاحب چونک کر اٹھے۔ ردا بیگم کو جلدی سے اسپتال لے کر جایا گیا۔ جب آکاشا کو ردا بیگم کے ہارٹ اٹیک کی خبر ملی تو اس کی پوری فیملی ردا بیگم کی طبیعت پوچھنے اسپتال آئی۔ آکاشا بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا ردا بیگم کی حالت دیکھ۔ اسے اندازہ تھا کہ ردا بیگم کی حالت کا وہ ہی ذمہ دار ہے۔ ابو آپ گھر چلے جائیں، میں ہوں امی کے ساتھ۔ آنیا نے زبردستی اویس صاحب کو آرام کرنے کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ اکیلے ردا بیگم کے ساتھ رکی تھی۔ تم؟ دروازہ نوک ہونے پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں سمجھی کوئی اسپتال کا سٹاف ہے، لیکن آکاشا کو دیکھ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں آکاشا، کیوں؟ مجھے آنا الاؤ نہیں ہے۔ وہ پھولوں کا گلدستہ آنیا کو پکڑاتے ہوئے ابرو اچکا کر استفسار کرنے لگا۔ دو بار آنا الاؤ نہیں ہے، وہ سپاٹ سا جواب دیتے ہوئے بولی۔ حد ہے ویسے سخت میری کی۔ آکاشا منہ بسوڑتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا تم کب تک جاؤ گے؟ آنیا اس کے پاس آ کر تجسس سے پوچھنے لگی۔ ابھی تو آیا ہوں، بیٹھنے تو دو سکون سے۔ آکاشا نے فوراً ٹوکا تھا، اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ وہ اداس اور رنجیدہ سا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی مرجھائی ہوئی کیفیت کو آنیا نے محسوس کر لیا تھا۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پھر تم یہاں امی کے پاس بیٹھ جاؤ، میں تھوڑی دیر سو جاتی ہوں۔ صبح سے بیٹھے بیٹھے کمر میں درد ہو گیا۔ آنیا نے نظریں جھکائی، اپنی نازک کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں ہاں میری وائف، تم آرام سے سو جاؤ، میں ہوں امی کے ساتھ۔ اس کا ردا بیگم کو امی کہنا آنیا کے دل کو تسکین بخش رہا تھا۔ اس لمحے وہ سو جان فدا ہوئی تھی اس پر، مگر چہرے پر اشکار نہ ہونے دیا تھا۔ اگر امی اٹھیں تو فوراً مجھے آواز دے دینا، وہ سامنے رکھے صوفے پر لیٹتے ہوئے بولی۔ اوکے۔ آکاشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اطمینان میں دیا۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ آکاشا ردا بیگم کی حالت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہا تھا، یہی سبب اسے دوبارہ یہاں کھینچ لایا تھا۔ ردا بیگم نے آنکھ وہی الفاظ بولتے ہوئے کھولی جسے ادا کرتے کرتے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی ان کی نگاہ کے سامنے آکاشا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ بلک کر بولی۔ میں نے اس بچے کو قتل نہیں کیا، میں نے تو اسے صرف معاشرے سے اپنی آنیا کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ تم نہیں جانتے، یہ معاشرہ زندہ درگور کر دیتا میری آنیا کو، میری معصوم بچی کو اس گناہ کی سزا سنا دیتا جو اس نے کیا ہی نہیں۔ کب آ کر اس پر قیامت گزر گئی اسے تو خبر ہی نہیں۔ اس وقت مجھے جو آنیا کے لیے بہتر لگا میں نے کیا، مجھ جیسی مجنون اور کر بھی کیا سکتی تھی، تم ہی بتاؤ۔ ان کا سوال آکاشا کو لاجواب کر گیا۔
आकाश माफी का तालिब है आपसे, लेकिन एक बात आपकी बातों से मुझ पर आश्कार हो गई कि हम खुदा से ज्यादा माशरे से डरने लगे। वो अफसुदगी भरे लहजे में कहकर आनिया के जाना पड़ा। आनिया आनिया मैं जा रहा हूँ। आकाश ने एक कदम के फासले पर खड़े होकर उसे आवाज देकर जगाने की कोशिश की। मत जाओ मुझे छोड़कर। वो नींद में आकाशा का हाथ थाम कर मासूमियत चेहरे पर सजाए गोया हुई। अभी जाऊंगा तभी तो बारात लेकर आ सकूंगा। उसने आनिया के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए ऐसी कहा जैसे वो नींद में होने के सबक सुन ना सके। उठ जाओ आकाश जा रहा है। अम्मी अकेली हैं। बस आकाशा का आखिरी जुमला अदा करना था। वो तेजी से उठ बैठी। ओके ओके तुम जाओ। हानिया आंखें चलते हुए बोली। वैसे नींद में ज्यादा मीठा बोलती हो तुम। वो बालों को प्यार से सहलाते हुए मुस्कुराता हुआ चल दिया, इस बात से बेखबर कि वो मुकाबिल का दिल हिला गया है।